بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روبی چینل کے خصوصی پروگرام نور رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عبدالعظیم، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ہر دل عزیز مولانا حافظ وقاری عبدالصمد قادری نظامی صاحب. ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام دینی شرعی سوالات کے جوابات پر مبنی پروگرام ہے. آپ اپنے شرعی سوالات کر جوابات حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین محترم، یہ یاد رکھے ہمارا پروگرام روزانہ دن میں 4 بجے سے لے کر 5:30 بجے تک یعنی لائیو ٹیلی کاسٹ پیش کیا جاتا ہے، اور ہمارا نمبر اسکرین پر موجود ہے. آپ اس پر کال کر سکتے ہیں، کال کر سوال کر سکتے ہیں. مولانا ضرور آپ کے سوال کا جواب دیں گے. آئیے مولانا سے گزارش کرتے ہیں خیر مقدمی کلمات کے لیے سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے. پروردگار عالم نے ہم تمام کو نبی رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مبارکہ میں پیدا ہونے کا شرف عظیم بخشا. بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا دوسرا عشرہ ہمارے درمیان شامل ہو چکا ہے. جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا جو دوسرا عشرہ ہے مغفرتوں والا عشرہ ہے. پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا نجات من النار یعنی جہنم سے آزادی کا ہے. تو اسی طرح بزرگوں اور دوستوں، اس مہینے میں کثرت سے مغفرت اور استغفار پڑھنا چاہیے. اور بالخصوص رمضان میں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں مسلمان، اور اپنے زکوٰۃ کے مسائل کو جاننا بھی ضروری ہے. یعنی آپ جس میدان میں کام کر رہے ہو، اگر وہ میدان کا علم نہ ہو تو ہم کیسا اس میں کام کریں گے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز سے ناواقف ہے تو نماز کیسا ادا کریں گے. ہم کسی کرنسی اور جو ہے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کسی بٹ کوائنس وغیرہ میں، اگر ہمیں اس کی نالج نہیں ہے تو ہم وہ حرام ہے یا حلال ہے، کس طرح انویسٹ کیا جاتا ہے، کس طرح مارکیٹنگ ہوتی ہے، ہمیں علم نہیں ہوگا تو ہم کیسا آگے بڑھیں گے. اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل میں اگر ہمیں نہیں معلوم کہ زکوٰۃ کتنی نکالنا ہے، کیسا نکالنا ہے، کن کو دینا ہے، کن کو نہیں دینا ہے، اور زکوٰۃ میں مقدار کیا ہے، زکوٰۃ کی منیمم مقدار کیا ہے، یعنی اتنا روپیہ یا اتنا سونا یا اتنا چاندی ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ایک گھر میں جو ہے 3 بہنیں ہیں اور ماں ہیں اور بہن ہیں، ہم کیا کرتے ہیں سب کا سونا ملا لیتے ہیں، ملا کر جو ہے سب کی ایک ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ طریقہ زکوٰۃ کا نہیں ہے. آپ دیکھیں، آپ سے میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا. آپ غور کریں، آپ کے گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں. کیا کوئی فرد یہ کہہ سکتا ٹھیک ہے آپ 5 لوگ ہیں نا، 4 لوگ نماز مت پڑھیے، میں اکیلا پڑھ لیتا ہوں، سب کی طرف سے نماز ہو جائے گی؟ کیا ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی. آپ کہیں گے دیکھو ہمارے گھر میں 5 لوگ ہیں، میں ایک روزہ کھول لیتا ہوں، افطاری کر لیتا ہوں سب کے بدلے میں، سب نہیں بھی کرے تو چلتا. تو کیا درست ہے؟ یہ عمل درست نہیں ہے. اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ پرٹیکولر ہر مسلمان پر اللہ نے، جو مالدار ہے، صاحب استطاعت ہے، اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے. تو لہٰذا والدہ کے پاس کتنا سونا ہے ان کا حساب الگ کریں گے، پھر والدہ پہ کوئی قرض ہے وہ دیکھا جائے گا، پھر بیوی کے پاس کتنا سونا ہے، ان کے پاس کتنی چاندی ہے، کیا ان کے پاس کوئی کیش ہے، نقد ہے کیا، وہ دیکھیں گے. پھر اسی طرح بڑی بیٹی ہے، بڑی بیٹی کے پاس کتنا سونا ہے، کیا اس پہ زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، معلوم کریں گے. معلوم کر جو ہے آپ زکوٰۃ نکالیں گے. سب کا ایک ساتھ کر نکالنا یہ درست نہیں ہے، اس سے زکوٰۃ آپ کی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگی. اور الٹا جو زکوٰۃ آپ کی جو ہے قیمت کم ہو رہی تھی، آپ کیا کرتے پوروں کو، جن پر زکوٰۃ واجب نہیں تھی سمجھو آپ پوروں کا ملا لیے، اور جو ہے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہو رہی تھی آپ واجب کرا دیے.
تو ایسا نہ کریں. ہمارا پروگرام اسی لیے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے ایسے جتنے بھی سوالات ہیں تاکہ ہم اس کے جوابات دے سکیں. جو نمبر پر آپ ہمیں کال کرتے ہیں وہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ آپ اپنے بیسک سے بیسک سوال ہو یا زکوٰۃ کے مسائل ہو, روزے کے مسائل ہو, اس کے متعلق ہم تفصیلی گفتگو کریں. ہمارے یقیناً دیکھو, ہر انسان ہر فیلڈ میں ماہر نہیں ہوتا. کوئی انسان کسی فیلڈ کا ماہر ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں, اس سے ریلیٹڈ ہو تو اس سے ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں. اس سے بعد کوئی ڈاکٹر جو ہے اسپیشلسٹ ہوتا ہے, آئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے, تو اس کے پاس جاتے ہیں. وہ اسپیشلسٹ کے پاس جا کر ہم آنکھوں کا علاج کرتے ہیں. کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں تو ان کے پاس جا کر ہم کوئی سرجن ہوتے تو سرجن کے پاس جا کر یعنی ہر ایک کے ڈپارٹمنٹس, ہر ایک کے پرٹیکولر مصارف, ہر ایک کے پرٹیکولر مشغولیات الگ الگ ہوتے ہیں. اسی طرح جو علمی میدان ہے, علمی میدان کے لوگ الگ ہوتے ہیں. جیسا علماء کرام, مفتیان اعظام ہوتے ہیں, ان سے بھی چاہے جیسا ہم ڈاکٹر سے مشورہ لیتے ہیں اپنی صحت کے لیے, اسی طرح دین کے مسائل میں ہم مفتیان کرام سے مسائل کو حل کریں تاکہ ہماری عبادات صرف دنیا تک محدود نہیں ہے. یہ عبادات ہمیں آخرت میں کام آنے والی ہیں. یہ عبادات ہمیں اللہ کے سامنے ٹھہرا کرے گی. یہ عبادات یہ وہ ہیں جن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سامنے ٹھہرا کر ہمارا حساب و کتاب فرمائے گا. یہ وہ عبادات ہے جن کا حساب و کتاب نیکی اور بدی کو تولا جائے گا میزان میں. اعمال کی بدولت انسان اگر اچھے اعمال ہے تو تیزی سے پل صراط کو پار کر دے گا, اگر اعمال درست نہیں ہے تو کٹ کر جو ہے جہنم میں گر جائیں گے. تو بزرگوں اور دوستوں, یہ اعمال کا دار و مدار صرف دنیا تک نہیں ہے بلکہ اعمال کا دار و مدار صحیح نیتوں پر ہے, اور اس کا اجر و ثواب ہمیں آخرت میں دیکھنے کو ملے گا. اس لیے آخرت کی تیاری کی فکر کریں, کیونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو, کل کے بارے میں غور و فکر کرو, کل کا دن جو آنے والا ہے اس کی تیاری کرو. تو لہٰذا مسلمانوں, ہمارے پاس جو کل آنے والا ہے وہ بروز قیامت ہے. ہم دنیا میں جس طرح ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں تو ہمیں قیامت کی تیاری بھی ضروری ہے. ماشاءاللہ, مولانا سے آپ خیر مقدمی کلمات کو سن رہے تھے. آئیے پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, میں بچہ گڑا جھنڈا سے بات کر رہا ہوں. فرمائیے. میرا نام خفیل احمد ہے, میں پینشنر ہوں. جی میں ماہانہ 40,000 پینشن آتا. جی جو بیماری میں 6-7 ہزار روپے دوائیں کو لگ جاتے ہیں. ہمارے کو انفیکشن ہوا ہے. جی یہ کوئی فائلس کی شکایت ہے, گھٹنوں کی بیماری ہے. میرے کو شکایت ہے 40,000 روپیہ آتا ماہانہ پینشن. جی اپائنٹمنٹ میں جس کا 12,000 روپے ماہانہ کرایہ دیتے ہیں. جی کرنٹ کا بل 2,000 روپے بنتے ہیں. خرچہ میرے کو بچے نہیں ہے, پورے بچوں کے شادیاں کر دیا. دونوں نیا بیوی ہے. جی کیا ہمارے پر زکوٰۃ واجب ہے؟ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کے لیے. پروگرام کو آپ مشاہدہ کرتے رہیے, مولانا ضرور آپ کے سوال کا جواب دیں گے. ناظرین محترم, پھر ہم آپ سے کہہ دیں, ہمارا پروگرام روزانہ دن میں 4 بجے سے لے کر 5:30 بجے تک یعنی براہ راست یعنی لائیو ٹیلی کاسٹ پیش کیا جاتا ہے. آپ اپنے شرعی سوالات کر سکتے ہیں اور ہمارا نمبر اسکرین پر موجود ہے, آپ اس پر کال کر سوال کر سکتے ہیں. آئیے جانتے ہیں ابھی مولانا نے جو چندران گٹے سے سوال کیا ہے. آئیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی ہمارے اسلامی بھائی نے ہم سے سوال کیا ہے کہ ان کی 40,000 روپے ماہانہ پینشن آتی ہے, وہ جو ہے پیشنٹ ہے, ان کے زوجہ بھی پیشنٹ ہے, اور ان کے اخراجات ہو کر کچھ بچتے ہیں, کیا ان پر زکوٰۃ واجب ہے کیا؟ دیکھیے میرے بھائی, زکوٰۃ حاجت اصلیہ سے زائد مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. جو مشغول بالدین ہو یا مشغول بالمصارف, یعنی آپ کا پیسہ ضرورت کا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کی پینشن وغیرہ جو آتی ہے, سب چیزیں ہٹا کر, اخراجات ہٹا کر, آپ کی دوائیوں کے پیسے, سب چیزیں ہٹانے کے بعد فی الوقت آپ کے پاس سیونگ کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس 42.5 تولے چاندی کی رقم آپ کے پاس اگر اب ہے, یعنی 42.5 یعنی 42.5 تولے چاندی کی قیمت فی زمانہ 43,000 روپیز میں آ جا رہا ہے. اگر کسی کے پاس ایکسٹرا سیونگ 43,000 روپیز ہے تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے.
لہٰذا آپ پورے اخراجات ہٹا کر اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو آپ کے پاس جتنا بھی اماؤنٹ ہے 43 کے سے لے کر اوپر 1 لاکھ 2 لاکھ کتنے بھی روپئے آپ کے پاس ہے تو آپ اس کی 2.5% زکوٰۃ ادا کریں گے. اسی طرح اگر آپ کے زوجہ کے پاس سونا ہے اور چاندی ہے تو چاندی اور سونے دونوں کی ویلیو کو پلس کریں گے اور دونوں کی قیمت کو پلس کرنے کے بعد جو فگر نکلے گا اس کا 2.5 زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا. اگر اس سے کم ہے آپ کے پاس تو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. ماشاءاللہ مولانا سے آپ زکوٰۃ کے حوالے سے جواب کو سن رہے تھے. آئیے اس گفتگو کے بعد پروگرام میں ہم ایک کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید رابطہ نہیں ہو رہا ہے. مولانا اگر کسی ماں نے 5 تولے سونا اپنی بچی کے نام پر کر دی ہو اور اس کے بعد مزید پھر اور 5 تولے سونا لے کر پھر اپنی بچی کے نام پہ کیا ہو تو کیا ایسی صورت میں ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اگر کوئی والدین اپنے بچی کے لیے سونا خریدتے ہیں یعنی بچی پیدا ہونے کے بعد سے لے کے ماں باپ کو ایک فکر لگی ہوئی رہتی ہے کہ آگے چل کے بچی کا نکاح کرنا ہے, بچی کو کر کے دینا ہے, تو کیا کرتے ہیں بچپن سے تیاری کرتے ہیں, سونا چاندی وغیرہ لے کر ان کے لیے رکھ دیا جاتا ہے. تو بزرگوں اور دوستوں اگر بچی کے لیے ہم 5 تولے سونا لے کر رکھیں تو 5 تولے سونے پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. اگر کسی کے پاس منیمم 6 تولے ہیں تو 6 تولے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. آپ کیا کریں اپنی بچی کے لیے 8 تولے سونا لے کے رکھیں. اب بچی نابالغ ہیں, آپ خریدتے وقت آپ کی نیت تھی کہ ہم بچی کو ان کی شادی میں دیں گے اور آپ کی بچی ابھی نابالغ ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں 8 تولے لے کر رکھے مگر بچی فی الوقت بالغہ ہو گئی, نہیں شادی تو نہیں ہوئی مگر بچی بالغ ہے اور بچی کے نام سے کہ 8 تولے سونا آپ کے پاس ہے تو لہٰذا اس سونے پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اسی طرح آپ جو ہے بچی کے لیے جو ہے پراپرٹی لے کے رکھے آپ, یعنی سونا نہیں لیے, بعض ماں باپ کیا کرتے ہیں زمین لے لیتے ہیں, سستے میں ملتی ہے تاکہ آگے چل کے بچی کے شادی کے کام میں آئے, تو ایسی پراپرٹی پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ہاں اگر وہ پراپرٹی آپ تجارت کی غرض سے لیے, بیچنا لین دین بیچنے کے لیے آپ لیتے ہیں پروفٹ کمانے کے لیے, تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. ضرورت کے پیسوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے. ماشاءاللہ اس گفتگو کے بعد ہم پروگرام میں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید رابطہ نہیں ہو رہا ہے. ناظرین محترم پھر ہم آپ کو بتا دیں ہمارا نمبر ٹی وی کے اسکرین پر موجود ہے, آپ اس پر کال کر سکتے ہیں, کال کر سوال کر سکتے ہیں, مولانا ضرور آپ کے سوال کا جواب دیں گے. مولانا کسی شخص کو اگر بواسیری کا مرض ہو تو ویسی صورت میں وہ شخص اگر روزہ رکھتا ہو تو اگر وہ حالت میں اگر اس کو بواسیری کے مرض کی بنا پہ اگر کچھ جسم سے جو ہے خون وغیرہ جاتا ہو تو کیا اس کا روزہ رہتا ہے یا جاتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اگر کسی شخص کو بواسیر کی بیماری ہے اور کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا ہے تو سماعت کر لیں. کوئی بھی بیماری ایسی بیماری کہ جس سے مسلمان ڈاکٹر نے یہ کہا ہو, جو ظاہری طور پر فاسق نہیں ہیں, مسلمان ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ دیکھیے آپ کی مطلب بواسیر کے جو اسٹیج ہوتے ہیں آپ ایسے اسٹیج پر ہے کہ آپ کا اتنا خون بہے گا, اگر آپ روزہ رکھیں تو کنڈیشن اور خراب ہونے کے چانسز ہے, تو آپ روزہ نہ رکھیں. اگر مسلمان ڈاکٹر ہمیں مشورہ دیتے ہیں تو ہم روزوں کو چھوڑ دیں گے. روزہ چھوڑ کر ہم آگے اگر اللہ ہمیں افاقہ عطا فرما دیں, اللہ ہمیں شفا دے دیں, اگر ہماری بیماری وہ ختم ہو جائے پیرالائز, تو ہم جو ہے فیلز کی بیماری یعنی بیماری ختم ہو جائے ہماری خون بہنے کی, تو لہٰذا ہم ایسی صورت میں فائلز کی بیماری ہماری ختم ہو جاتی ہے تو ہم روزہ رکھیں گے. اگر وہ بیماری مسلسل زندگی بھر لگی ہوئی ہے, بواسیر کی بیماری زندگی بھر ہمیں ساتھ ہے لگی ہوئی ہے, تو ایسی صورت میں ہم جو ہے روزے کی ہم فدیہ ادا کریں گے.
اگر شفا ہوتی ہے تو قضا کریں گے ورنہ فدیہ ادا کریں گے۔ ماشاءاللہ، پائلز کے مرض کے حوالے سے مولانا سے آپ نے جواب کو سماعت کر رہے تھے۔ آئیے پروگرام میں کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ مولانا، اگر کوئی شخص مقروض ہے اور وہ زکوٰۃ دینے کی سکت نہیں ہے، کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ تفصیلاً جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کوئی مقروض ہے، دیکھیے بیسکلی زکوٰۃ واجب ہونے کی ہم نے آپ کو جو مقدار ہے نصاب کا وہ بتا دیا کہ اگر کسی کے پاس 42.5 تولے چاندی ہے یا 6 تولے سونا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، یا اتنی رقم ہے ان کے پاس، اتنا سونا اور چاندی تو نہیں مگر اتنی رقم ہے تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب مثال کے طور پہ کسی کے پاس 7 تولے سونا ہے، 7 تولے سونا ہے اور ان پر جو ہے 10 لاکھ قرضہ ہے، تو سونا بھی ہے اور قرضہ بھی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ اب دیکھیے، ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں، سونا کس کا ہے اور قرضہ کس کا ہے پہلے یہ طے کرنا پڑے گا آپ کو۔ یقیناً سونا بیوی کا ہوتا ہے اور قرضہ شوہر کا ہوتا ہے، یعنی زکوٰۃ شوہر پر واجب نہیں ہے، زکوٰۃ بیوی پر واجب ہے، تو لہٰذا بیوی کی زکوٰۃ میں شوہر کے قرضے کو کیسا ایڈ کر سکتے ہیں ہم؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو لہٰذا بیوی کے سونے پر اگر بیوی کا کوئی قرض ہو تو ایسی صورت میں قرض کو مائنس کریں گے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کے پاس تھے 8 تولے سونا تھے اور آپ کے پاس 10 لاکھ، اب آپ کی بیوی پہ 10 لاکھ کا قرضہ ہے، تو اگر آپ 8 لاکھ بیچ دیتے ہیں، آپ کو 80,000 آپ کو جو ہے 8 تولے سونا بیچیں گے اور آپ کو 8 لاکھ روپیز آئیں گے، آپ کا قرضہ ہے 10 لاکھ، یعنی نصاب سے بڑھ کے آپ کا قرضہ ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ، اس گفتگو کے بعد پروگرام میں کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ سے آپ کے پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی، ہمارا سوال یہ تھا، وہی ہم ملک پیٹ سے بولیے بولیے۔ یہ سوال یہ تھا کہ ایسا جانی مال بچھا دیے، قرآن پڑھ رہی، ایسا کچھ چیز لینے کی ضرورت پڑی تو کھلا قرآن رکھ کے نہیں جانا، جانی مال بچھا کے نہیں رکھنا بولتے، اس بارے میں ایسا موڑ کے رکھنا، بند کر کے ایسا فولڈ کر کے چلی جانا بولتے، اس بارے میں ذرا معلوم کرنا تھا۔ بہت شکریہ بہن آپ کا ملک پیٹ سے کال کرنے کے لیے۔ آپ پروگرام کو مشاہدہ کیجیے، مولانا آپ کے ضرور سوال کا جواب دیں گے۔ ناظرین محترم، پھر ہم آپ سے کہہ دیں، ہمارا نمبر ٹی وی کے اسکرین پر موجود ہے، آپ اس پر کال کر سکتے ہیں، کال کر سوالات کر سکتے ہیں، مولانا آپ کے ضرور سوال کا جواب دیں گے۔ آئیے جانتے ہیں اس سوال کا جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جیسا کہ ابھی ہماری اسلامی بہن نے ہم سے سوال کیا ملک پیٹ سے کہ بعض دفعہ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جانماز بچھاتے ہیں اور جب ضرورت پڑتی ہے تو جانماز کو ایسے ہی چھوڑ کر جا کر وہ کام کر کے پھر آتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جانماز کو کھلا نہیں چھوڑنا بلکہ جو کونے سے تھوڑا فولڈ کر دینا، کونے سے فولڈ کرنا۔ ہم بھی بچپن میں سنتے تھے مگر جب اللہ نے توفیق بخشی تو جو ہے اس پر غور و فکر کیا، اور وہ غور و فکر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ایسی جانماز کو کھلا نہیں چھوڑ دینا بلکہ تھوڑا فولڈ کر دینا۔ اس کا ریزن بیان کرتے کہ اگر تم جانماز کھلا رکھے تو شیطان نماز پڑھتا ہے۔ یہ سنتے آ رہے ہیں، سب سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہوئے آئے تھے۔ اب بتاؤ، جانماز اگر شیطان نماز پڑھا تو اچھی بات ہے نا جی، شیطان نافرمان ہے اور شیطان اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو یہ غلط ہے، یہ باتیں غلط ہے، یہ افواہ ہیں، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ شیطان نماز پڑھتا ہے۔ شیطان کو آپ کی جانماز کیوں ملا نماز پڑھنے کے لیے؟ کیا شیطان بغیر جانماز کے نماز نہیں پڑھ سکتا؟ پہلی بات وہ نافرمانی ہے اور لوگوں کو نماز سے بھٹکاتا ہے، وہ کیا نماز پڑھے گا؟ تو الغرض بزرگوں اور دوستوں، اگر کوئی جانماز ایسے ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو یہ کہنا کہ شیطان نماز پڑھتا فولڈ کرنا ضروری نہیں ہے، غلط ہے ایسے۔ اب آپ بتائیں، جتنے مسجدوں میں مصلے ہیں، مسجدوں میں غالین ہیں، امام صاحب کا مصلی اور مؤذن صاحب کا مصلی ایسی رہتا ہے، لوگ بھی مصلی بچھاتے ہیں ایسی رہتا ہے،
تو اب امام صاحب کے مصلی کو فولڈ نہیں کیا جاتا تو کیا امام صاحب کے مصلی پہ شیطان نماز پڑھتا ہے؟ اگر امام تو لہٰذا یہ جو باتیں ہیں افواہ ہیں یہ بالکل درست نہیں ہیں، غیر درست باتیں. اسی طرح قرآن کھول کر ہم پڑھتے رہتے ہیں، دوران تلاوت کچھ کام آ جاتا ہے تو ہم جا کر وہ کام کرتے ہیں. کیا قرآن کھلی رکھ سکتے؟ ہاں، اس کے بارے میں بتلا کہ قرآن کھلی نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس کی بے ادبی ہے کہ آپ قرآن کھول کر چلے گئے ہیں اور جو ہے قرآن، اور یہ بھی بولتے کہ قرآن کھلی رکھے تو شیطان پڑھتا بول کے. وہ نیکی سے ہم کو دور کرنے آیا، وہ کیا نیکی کرے گا بھائی؟ وہ نیکی سے آیا ہی دور کرنے کے لیے ہم کو. کوئی نماز نہیں پڑھتے تو شیطان اس کو نماز سے یقیناً جو ہے دور کرنے میں لگا ہوا رہتا ہے. قرآن پڑھتا ہے تو قرآن سے دور کرنے میں لگا ہوا رہتا ہے. تو قرآن کھول کر جانا ایک قسم کی بے ادبی ضرور مانی جاتی ہے، بلکہ آپ کام کے لیے جا رہے ہیں تو قرآن کو بند کر دیں، یعنی تو کوئی چیز رکھ دیں پھر آ کے آسانی سے کھول سکیں. ماشاءاللہ، اس گفتگو کے بعد پروگرام میں کالر کو ہم شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون اور کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. فرمائیے کیا سوال ہے؟ مولانا مول صاحب سے یہ پوچھنا تھا، آج کل جو شادیوں میں رکاوٹیں آ رہے ہیں اور جو لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ان لوگوں کیسے دعا کرو بولنا تھا مول صاحب. جی نوجوان بچیوں کے سے تو دعائیں ہوتے ہیں مسجدوں میں، جی بچے بھی پھنسے ہوئے جس کے شادیاں نہیں ہو رہے، جی تو ان کے ماں باپ کو تنبیہ کریے بچیوں کی اور بچوں کی جو بہت عمر ہونے کے بعد بھی گھر میں بٹھا کے رکھ رہے، سوچ رہے نہیں ان لوگوں کا. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کے لیے. پروگرام کو مشاہدہ کیجیے، مولانا ضرور جواب دیں گے. آئیے اس گفتگو کے بعد پروگرام میں ہم ایک کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال تھا، فرمائیے. جو قرآن شریف پڑھنے نہیں آنے والے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے کیا؟ جی، کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ ہم ہندی پٹنم سے کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کے لیے. پروگرام کو آپ مشاہدہ کیجیے، ضرور مولانا آپ کے ضرور سوال کا جواب دیں گے. ناظرین محترم، پھر ہم آپ سے کہہ دیں ہمارا نمبر ٹی وی کے اسکرین پر موجود ہے، آپ اس پر کال کر سوال کر سکتے ہیں. مولانا ضرور آپ کے سوال کا جواب دیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی ہمارے ایک اسلامی بھائی نے ہم سے سوال کیا کہ شادیوں میں جو ہے کئی ساری رکاوٹیں آتی ہے. دیکھیے ہمارے اسلامی بھائی، عزیز بھائی، کہ شادی میں جس قسم کی رکاوٹیں آتی ہیں وہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ ہر قسم کی رکاوٹ رہتی ہے، ہم اس رکاوٹوں پر توجہ کریں. مثال کے طور پہ ہوتا یہ ہے کہ بچی سب سے بڑی بیسک ریزن یہ ہے کہ کفو میں نہیں ہونے کی وجہ سے کئی ساری رکاوٹ ہوتی. یعنی ہوتا کہ ہم جس لیول کے ہیں ہم اس لیول کی بچی تلاش نہیں کرتے، یا بچی جس لیول کی اس لیول کے بچے کو تلاش نہیں کرتے. کہتے کہ نہیں ہمیں بہت بڑا ہونا، ہمیں ایسا ہونا، ہمیں جو ہے این آر آئی ہونا، ہمیں جو ہے اور جو ہے فلاں ہونا، باہر کا فیملی ویزا رکھنے والا، باہر کا بچہ ہونا، فلاں جگہ کا بچہ ہونا، جو ہے منتھلی لاکھوں روپے اس کی انکم ہونا، فلاں کا گاڑی ہونا ہماری بچی کو ایسا رکھنے والا. تو یہ خواہشات کی بنا پہ کیا ہوتا، وہ ان کو نہیں ملتا. اور جو اتنے وہ بچے کو جو بچی ہونا اس کو یہ سوٹ نہیں ہوتی، تو کیا کرتے ہیں، آتے دیکھتے ہیں، پھر جو ہے رشتہ کینسل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح دیکھتے دکھاتے رہتے. یاد رکھیں اسلام میں کفو میں نکاح کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی ہم جس لیول میں ہیں اس لیول کے لوگوں سے، ہم جیسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اسی طرح اچھے خاندان سے شادی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. شادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو سب سے پہلے دیکھا جانا چاہیے بچے اور بچی میں وہ ہے دینداری. اگر کسی کے پاس پیسہ تو ہے مگر بد دین ہے وہ، تو کیا تم اس سے نکاح کرو گے؟ تو آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں جو نکاح کی جو کسوٹی بن چکی ہے وہ صرف پیسہ بن چکی ہے. اللہ. نکاح کا جو پیمانہ بن چکا ہے وہ صرف خاندان بن چکا ہے کہ فلاں خاندان ہے، فلاں پیسے والے ہیں، مگر آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ دیندار ہے یا بے دین ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہے یا گستاخ ہے، آیا وہ نمازوں کے پابند ہے یا نہیں ہے، آیا ان کی گھر کی عورتیں با پردہ ہے یا بے پردہ ہیں. یاد رکھے بزرگوں اور دوستوں، دنیا داری اور دولت تو ایک دن چھوڑ کر جانا ہی ہے، مگر یہ نیک اعمال، یہ دینداری آپ کو قبر میں اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہے. اگر آپ دیندار عورت سے نکاح کریں گے تو آپ بچوں سے توقع کر سکتے کہ بچے بڑے ہو کر ہماری خدمت کریں گے اور ہم سے باادب طریقے سے پیش آئیں گے، ہمارے سے بد اخلاقی نہیں کریں گے، حسن سلوک کے ساتھ رہیں گے. جب کہ آپ کی بیوی اور آپ دونوں اچھے ہوں، دونوں نے صحیح تربیت کی ہو،
اگر آپ جو ہے بے دین عورت کو، بے پردہ عورت کو لائیں گے اور یہ توقع کریں گے میرے اولاد بہت اچھے نکلیں، تو یہ آپ کی جو ہے صرف یہ توقعات، یہ توہمات میں تبدیل ہو جائے گی. صرف یہ آپ کی ایک وہم پرستی ہے کہ آپ جو ہے اپنے ذہن میں ہے کہ میں کیسا بھی رہوں، میری بیوی کیسا بھی رہو، میرے بچے اچھے رہنا. یعنی میں نماز نہیں پڑھا تو چلتا، میرے بچے نماز پڑھنا. میری بیوی پردہ نہیں کری تو کیا ہوا، میرے بچے پردہ کرنا. دیکھیے بچوں کے اندر نقل کرنے کی عادت ہوتی ہے. ماں باپ کو جو وہ دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں. آپ بتاؤ 3 سال کے بچے، 4 سال کے بچوں میں کیا عقل ہوتی ہے؟ کیا عقل ہوتی ہے؟ ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ والد گھر میں بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو کئی سارے مساجد میں دیکھتے ہیں کہ 3 سال کا بچہ والد کی انگلی پکڑ کر، 4 سال کا بچہ والد کی انگلی پکڑ کر مسجد میں آتا ہے. آ کر جو ہے والد نماز پڑھ رہے ہیں تو والد کے بازو ٹھہر کر والد جیسا کاپی کرتے ہیں سیم کاپی کرتا بچہ. والد جیسا کرتے ہیں سیم کاپی کرتا ہے بچہ. تو بچوں کے اندر نقل کرنے کی عادت رہتی ہے. آپ یہ کہنا کہ جو ہے بچے ہم کیسے بھی ہو بچے نیک ہونا، تو ہمارے سوسائٹی پہلے ہمارے گھر کے ماحول کو اچھا کریں. پھر جہاں پہ ہم نکاح کر رہے ہیں دیکھیں آیا وہ بھی ہم اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اچھے لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ سب جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوتی ہیں. دوسری رکاوٹیں اور اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ مانگ کرتے ہیں بچی والے ایک طرف سے مانگ، بچے والے ایک طرف سے مانگ. حالانکہ کچھ تھوڑی بہت زیادتی ہو جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ جو ہے بچی والے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارے بچی کو 5 تولے ڈالیں گے، انہیں بچے والے بولتے ہیں نہیں 7 تولے ڈالو. تو یہ کیا ہے، تھوڑے بہت سے چیزوں کے لیے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے رشتے خراب ہوتے ہیں. یاد رکھیں اگر تھوڑی بہت چیز ہیں تو اس کو ہم بھی سہنا چاہیے. بچی والے ہیں، اگر بچے والے ہیں تو وہ بھی سہنے کی عادت ڈالنا چاہیے کہ تھوڑی بہت چیز سے کچھ نہیں ہوتا، اچھا رشتہ ہے، میرے بچوں کی زندگی آگے چل کر بہتر رہے گی. والدین کو یہ نصیحت ہے کہ تھوڑی بہت چیزوں میں ہم رشتے کو کینسل کر دیتے ہیں، ایسا نہ کریں. اگر بچہ دیندار ہے، 1 لاکھ نہیں 50,000 کماتا ہوں گا، مگر آگے چل کے اللہ جو ہے نکاح کی برکت سے جو ہے اور بھی اس کی مال میں برکت دیں گے. تو لہٰذا تھوڑی بہت چیزوں کے لیے اچھے رشتوں کو مت ٹھکرائیے. آج کل اچھے رشتے بڑی مشکل سے مل رہے ہیں. لوگ دھوکے دے کے نکاح کر رہے ہیں. ایک بچے کی شادی ہو چکی ہے آلریڈی، ایک بچہ بھی ہے اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو کنوارا بول کر پیش کرتے ہیں، پھر کنواری بچی سے نکاح کرتے ہیں. بعد میں نکاح کے بعد معلوم پڑتا ارے یہ تو آلریڈی شادی شدہ تھا. ایسے دھوکے دے کر نکاح کرتے ہیں اور جو ہمارے لوگ پھسل جاتے ہیں اور ہمارے لوگ جو ہے دھوکہ کھا کر نکاح کر دیتے اپنی بچی کا. پھر بعد میں نکاح کے بعد جب معلوم پڑتا تو کفی افسوس کے علاوہ اور کچھ باقی نہیں رہتا. کفی افسوس ملنا ہی باقی رہتا ہے ہمارے پاس. تو اسی لیے اگر ہمارے نظروں میں اچھا رشتہ ہے تو فی الفور جو ہم پیغام بھیجیں. اسلام میں پیغام بھیجنا کوئی بری بات نہیں ہے، خواہ بچہ ہو کہ بچی ہو. اگر فلاں جگہ رشتہ آپ کو پسند ہے، فلاں بچہ بچی پسند ہے، تو اسلام میں اجازت ہے کہ آپ پیغام بھیجیں، بڑوں سے بات کرائیں، نکاح کے لیے پیش قدمی کریں. اب ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا کہ نکاح کا پیغام نہیں بھیجتے بلکہ لو کرنے بیٹھ جاتے ہیں، عاشقی کرنے لگ جاتے ہیں. اور یہ کیا ہوتا ہے، یہ عاشقی ان کو گناہوں کی طرف لے کر چلے جاتی ہے. تو لہٰذا سب سے بہتر راستہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی پسند ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تمہارے دل کو کوئی خاتون بھا جائے یعنی پسند آئے تو تم ان سے 2 3 4 نکاح کر سکتے ہیں. اگر طاقت نہیں ہے 2 3 4 کی تو ایک ہی کرو، استطاعت نہیں ہے تو ایک ہی نکاح کرو. ایک صحابی پوچھے یا رسول اللہ اگر ایک کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، بیوی کو پالنے کی طاقت نہیں ہے تو کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روزہ رکھو، کیونکہ روزے سے نفس کنٹرول رہتا ہے. تو بزرگوں اور دوستوں، لہٰذا تھوڑی بہت چیزوں کی وجہ سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اچھا رشتہ آیا تو فی الفور پیغام بھیجیں. پیغام بھیجنے میں کوئی عیب کوئی برائی نہیں ہے. اسی طرح ہمارے مہدی پٹنم سے ہماری ایک بہن نے ہم سے سوال کیا کہ قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے تو کیا صرف انگلی پھیر کر بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے جو چیز نہیں آتی آپ کو بچپن میں، آپ جب شادی سے پہلے آپ کو کھانا بنانا بھی نہیں آتا تھا، آپ سیکھیں نہیں سیکھیں. زندگی میں کئی چیزیں نہیں آتی، ہم سیکھتے نہیں سیکھتے. یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں ہم سیکھتے ہیں، آخرت کی چیز ہے کیوں نہیں سیکھیں گے ہم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قرآن کو کثرت سے پڑھو کیونکہ قرآن قبر میں نور بن کر آئے گا. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم قرآن کو کثرت سے پڑھو، قیامت کے دن یہ تمہاری شفاعت کرائے گا. تو جو چیز ہمیں قبر میں کام آنے والی ہے، جو چیز آخرت میں کام آنے والی ہے، ہم اس پر محنت کیوں نہیں کریں گے؟ آپ 24 گھنٹے میں روزانہ آدھا گھنٹہ کسی اچھے معلمات یا کسی اچھے استاد کی تلاش کریں اور جو ہے روزانہ آدھا گھنٹہ پڑھنے کی کوشش کریں. ہمارے روزانہ ہزاروں روپے سب باہر جا کے آتے ہیں، ہمارے 1000 روپے خرچ ہوتے. اپنی دینی تعلیم، اپنی آخرت کے لیے آپ پیسہ لگائیں، اپنی آخرت کے لیے جو ہے اپنے آپ کو سنواریں آپ. لہٰذا آپ قرآن کھول کر زندگی بھر کہیں گے میں بسم اللہ ہی پڑھتے چلی ہوں گی، ابھی زندگی باقی ہے بہن، ابھی زندگی ختم نہیں ہوئی. آپ یہ سمجھیں گے میری عمر بڑی ہو گئی، میں بچے والی ہو گئی. یاد رکھیں علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے.
इंसान बूढ़ा हो सकता है, इल्म बूढ़ा नहीं होता। इल्म जितना पढ़ती आओ वो इल्म आपके साथ जो है आपको फ़ायदा ही पहुंचाते रहता। इल्म आप जितना पढ़ेंगे, आप जितना पढ़ेंगे वो मुकम्मल आपको नफ़ा देगा। इल्म कभी बेवफाई नहीं करता। आप जितना इल्म को टाइम दो, इल्म उतनी तेज़ी से आपके पास आएगा। आप जितना आप इल्म की तरफ तवज्जो करो, इल्म उससे ज़्यादा आपकी तरफ तवज्जो करेगा। तो लिहाजा आप रोज़ाना एक आधा घंटा निकाल कर कुरान सीखने की कोशिश करें। अगर आप हाथ फेर कर सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का जो सवाब है वही सवाब आपको मिलेगा। कुरान पढ़ने का जो सवाब है, जो कुरान पढ़ना जो अफजल है, कुरान पढ़ने वालों को कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा, बिस्मिल्लाह पढ़ने वालों को बिस्मिल्लाह पढ़ने का सवाब मिलेगा। लिहाजा आप ये कब तक कर सकते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ना? सीख नहीं लेते तो आपको चाहिए कि जल्द अज जल्द अच्छे लोगों से राबिता करें और आप कुरान सीखने की कोशिश करें। माशाल्लाह, कुरान मजीद के सीखने से हवाले से मौलाना आपको जवाब इनायत फरमा रहे थे। नाज़रीन मोहतरम, हम आपको बता दें, इल्म एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। जितना आप उसको आप तहक़ीक़ करते रहेंगे, जितना आप पढ़ते रहेंगे, आपके इल्म में, अमल में, इखलास में वो बरकत अता फरमाते रहेगी। तो ज़रूरत है कि हम इल्म की शमा से रोशन रहे। आइए, इस गुफ्तगू के बाद प्रोग्राम में हम एक कॉलर को शामिल कर रहे हैं और जानते हैं उनका सवाल क्या है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। शायद राबिता नहीं हो रहा है। मौलाना, जैसा कि अभी आपने बताया कि निकाह के हवाले से आप, हमारे एक भाई ने जो है सवाल किया तो आप जवाब दिए, तो बच्चियों की परवरिश सही करने की किसकी ज़िम्मेदारी होती है और बच्चियों की परवरिश किस तरीक़े से की जाए, उस पर भी आप ज़रा रोशनी डालें तो मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तरबियत के हवाले से, यानी जो औलाद होती है, औलाद की तरबियत किस तरह होनी चाहिए, औलाद की तरबियत की ज़िम्मेदारी किन पर है? देखिए, माँ बाप दोनों की ज़िम्मेदारी है औलाद की तरबियत। ऐसा नहीं कि वालदा के हवाले कर दिए कि तुम देखते रहो, या वालदा वालिद के हवाले कर दिए तुम तरबियत करो। दोनों की ज़िम्मेदारी है तरबियत में, दोनों का बराबर रोल होना चाहिए। बाज़ चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चे वालदा की बात जल्दी सुन लेते हैं, बाज़ चीज़ें ऐसी होती है कि वालिद की बात जल्दी सुनते हैं। तो लिहाजा दोनों की ज़िम्मेदारी है कि दोनों दीनी तरबियत, अखलाक़ी तरबियत अपनी औलाद की अच्छे से करें। आइए, इस गुफ्तगू के बाद प्रोग्राम में कॉलर को शामिल कर रहे हैं और जानते हैं उनका सवाल। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए क्या सवाल। जी। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने के लिए। प्रोग्राम को आप देखते रहें, मौलाना ज़रूर आपके सवाल का जवाब देंगे। नाज़रीन मोहतरम, हमारा नंबर टीवी के स्क्रीन पर मौजूद है, आप कॉल कर सकते हैं, कॉल कर कर सवाल कर सकते हैं। मौलाना ज़रूर आपके सवालात के जवाब देंगे। आइए जानते हैं इस जवाब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी हमारे एक इस्लामी बहन ने हमसे सवाल किया कि मियाँ बीवी के दरमियान काफ़ी नाइत्तेफाक़ी है और वो दोनों जो है खुला तक नौबत आती है, फिर अल्लाह के फ़ज़ल से खुला नहीं हो पाता, फिर उससे वो लोग मिल जाते हैं। तो लिहाजा उसके लिए क्या वजीफ़ा पढ़ना चाहिए? देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह ने शिफ़ा और बरकतें रखी हैं। लिहाजा आप उनको कहिए कि रोज़ाना बीवी हो, मियाँ बीवी दोनों के लिए ऊपर है कि दोनों मुसलमान हैं, दोनों पर 5 वक्त नमाज़ें फ़र्ज़ है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और बीवी को सूरह बकरा की तिलावत करने के लिए कहें। सूरह बकरा की तिलावत करें और अल्लाह से दुआ करें कि मियाँ बीवी के दरमियान अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहब्बत और मवद्दत और उल्फ़त को पैदा करें। माशाल्लाह, मौलाना से आप जवाब सुन रहे थे। इस गुफ्तगू के बाद प्रोग्राम में हम एक कॉलर को शामिल कर रहे हैं और जानते हैं उनका सवाल क्या है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। शायद राबिता नहीं हो रहा है। मौलाना, हमारे एक इस्लामी भाई बिदर से ये जानना चाह रहे हैं कि हालत रोज़ा में अगर किसी जहरीली शख्स
डस ली हो तो क्या उस सूरत में रोज़ा टूट जाता है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कि अगर हालत रोज़ा में हमें सांप, बिच्छू या ऐसी कोई जहरीली चीज़ काट लेती है या डस लेती है तो उससे क्या रोज़ा फासिद होगा? यकीनन। देखिए, अगर कोई जहरीली चीज़ हमें काट लेती है तो हमें फिलफौर जो है इंजेक्शन लेना ज़रूरी है, वरना वो जहर पूरी जिस्म में सरायत करेगा और जान का ख़तरा है। तो ऐसी सूरत में जान को बचाने के लिए आप रोज़ा तोड़ेंगे। रोज़ा तोड़कर फ़ौरी जो है आप उसका इलाज, इंजेक्शन और मेडिसिन जो है आप वो जहर के वो लेंगे, जहर को ज़ाइल करने के लिए। और रमज़ान के बाद इस रोज़े की क़ज़ा करेंगे। जब रमज़ान हो जाएगा तो जो एक रोज़ा या दो रोज़ा जो जहर के वजह से आप छोड़े हैं, काटने की वजह से जहरीले जानवर के, आप वो रोज़ा रमज़ान के बाद उसकी क़ज़ा करेंगे। माशाल्लाह, किसी जहरीले शख्स ने अगर काट ले तो उस पर जानवर, तो क्या रोज़ा मतलब टूटता है? उसके हवाले से आप मौलाना से सवाल के जवाब को सुन रहे थे। आइए इस गुफ्तगू के बाद हम प्रोग्राम में कॉलर को शामिल कर रहे हैं और जानते हैं उनका सवाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद राबिता नहीं हो रहा है। नादरीन मोहतरम, हमारा नंबर टीवी के स्क्रीन पर मौजूद है, आप उस पर कॉल कर कर सवाल कर सकते हैं। मौलाना, क्या एक ही मिस्कीन को कई लोग सदक़े फ़ितरा दे सकते हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सदक़े फ़ित्र ईदुल फ़ित्र से पहले वाजिब है। सदक़े फ़ित्र की मिक़दार बतलाई जाती है कि आधा सा गेहूँ या 1 सा जौ, खजूर या उसकी कीमत देना अफजल है। यानी आधा सा कहते हैं जामे निज़ामे की तहक़ीक़ के मुताबिक 1.25 किलो। अगर 1.25 किलो गेहूँ या उसकी कीमत आप किसी एक मिस्कीन को देते हैं एक जन की, तो वो भी जायज़ है। या आप उसको कई लोगों को देना चाहते हैं, यानी घर में आपके 10 लोग हैं, 10 लोगों का सदक़े फ़ित्र आप निकाले, वो उसका पूरी कीमत आप जमा किए, अगर किसी एक ही शख्स को आप देकर उसकी ज़रूरत पूरा करना चाहते हैं तो ये भी जायज़ है। अगर आप मुख्तलिफ जो है कई अशख़ास को देना चाहते हैं तो ये भी जायज़ है। बेहतर ये है कि ऐसे एक शख्स को, यानी आपकी सदक़े फ़ित्र मुकम्मल जो है, अब एक 10,000 निकली, आपके पूरे घर वालों की निकाले तो एक 8,000 10,000 निकली। घर में 10-15 अफराद हैं, जितने भी थे आप जो हिसाब करें 2.5 किलो खजूर के हिसाब से या 1.25 किलो गेहूँ के हिसाब से। आप देखिए आपकी इस्तिताअत 1.25 किलो गेहूँ की है सदक़े फ़ित्र की, या 2.5 किलो खजूर या 2.5 किलो मुनक्के की, किशमिश की आपकी इस्तिताअत है, क्या है, आप उसके हिसाब से 2 ऑप्शन है सदक़े फ़ित्र में। 1.25 किलो गेहूँ की भी कीमत दे सकते हैं, या अगर अल्लाह ने हमें इस्तिताअत और नवाजी है तो 2.5 किलो खजूर की भी कीमत हम दे सकते हैं। तो घर वालों की पूरी सदक़े फ़ित्र हम जमा करेंगे। जमा करने के बाद देखेंगे कि ऐसा शख्स है जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है, हाँ उसके हमारे 3,000 से उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है, हम ऐसा अंदाज़ा लगाएं हुस्न ज़न के साथ जो है उसको 3,000 दे दिए। और एक शख्स है जिसकी ज़रूरत जो है 2,000 की है तो उसको 2,000 दे दिए। इस तरह करके आप मुख्तलिफ़ लोगों को भी सदक़े फ़ित्र दे सकते हैं। माशाल्लाह, सदक़े फ़ित्र के हवाले से मौलाना ने आपको जवाब इनायत फरमा रहे थे और जवाब आप सुन रहे थे। आइए इस गुफ्तगू के बाद प्रोग्राम में हम एक कॉलर को शामिल कर रहे हैं और जानते हैं उनका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद राबिता नहीं हो रहा है। नादरीन मोहतरम, हमारा नंबर टीवी के स्क्रीन पर मौजूद है, आप कॉल कर सकते हैं, कॉल कर कर सवाल कर सकते हैं। मौलाना ज़रूर आपके सवाल का जवाब देंगे। और ये भी याद रखिए, हमारा प्रोग्राम रोज़ाना दिन में 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक बराह रास्त यानी लाइव टेलीकास्ट पेश किया जाता है। आप अपने शरई सवालात कर कर जवाबात हासिल कर सकते हैं। मौलाना, हालत रोज़े में अगर मक्खी हलक तक चले जाए और वो ना निकले, फिर अगर कुछ उंगली वगैरह डाल के निकालने पर रोज़ा टूट जाता है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हर वो शय जो काबिल माकुल हो या गैर माकुल हो, यानी खाने के काबिल है या खाने के काबिल नहीं है, जैसा कि जो है कोई रोटी है या ग़िज़ा है, हम क्या करें, खा लिए भूल कर और पानी भी पी लिए, फिर बाद में याद आया कि अरे रोज़ा था, तो रोज़े को मुकम्मल करें, रोज़ा नहीं टूटेगा। माशाल्लाह, इस गुफ्तगू के बाद प्रोग्राम में कॉलर को शामिल कर रहे हैं और जानते हैं उनका सवाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نماز پڑھتا ہوں جی کی نماز پڑھتا ہوں برابر جی بیٹھ کے پڑھتا ہوں جی بھائی کیا ڈر ہے جی. بیٹھ کے آپ کی عمر کیا ہے؟ میرے کو آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر 60 سال سے اوپر ہے اچھا 70 کے قریب ہے اچھا اچھا. اللہ آپ کو صحت دے. آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ پانی کی اٹک ہوا میرے کو ٹھہرنا نہیں آتا اچھا اچھا. کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ میں پانی سے بول رہا ہوں بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کے لیے. مولانا ضرور آپ کے سوال کا جواب دیں گے. اس گفتگو کے بعد پروگرام میں ہم ایک کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید رابطہ نہیں ہو رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جیسا کہ ابھی آپ نے سوال کیا کہ مکھی اگر منہ میں چلے جائیں اور باہر آ جائیں تو کیا روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ دیکھیے اگر حلق کے باہر ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر مکھی گھاس یا پتھر یا کنکر حلق کے اندر چلے جائیں اتر جائیں تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا. یعنی یہ غیر اختیاری طور پر اگر کوئی چیز غیر معقول چیز بھی اندر چلی جاتی ہے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ رمضان کے بعد اس کی قضا کریں گے. اگر آپ ہاتھ ڈال کے نکالتے ہیں وہ چیز تو یقیناً قے وغیرہ ہوگی اور آمدن منہ بھر کر قے کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. اس گفتگو کے بعد پروگرام میں ہم کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ میں پہاڑی شریف ہوں فرمائیے کیا سوال ہے؟ ہمارے نانا بات کرتے تھے آپ سے جی کروائیے بات کروائیے. السلام علیکم وعلیکم السلام. یہ میں نماز پڑھنے کا تعلق سے پوچھ رہا تھا. میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں میں بیمار ہوں جی پانی کی اٹک ہوا میرے کو ٹھہرنا نہیں آتا بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کے لیے. ایک بات ہے بولیے بولیے. میں ہر سال رمضان میں 2 قرآن پڑھتا تھا. جی اب ہاتھ میرے کمزور ہو گئے جی نہیں پڑھ رہا ہوں یا خالی یاسین شریف پڑھ لے رہا ہوں جی روزانہ ڈیلی جی. پڑھ سکتا ہوں نا وہ سب میرے کو ملے گا نا. آپ پروگرام کو دیکھیں. مولانا آپ کے جو ہے دونوں سوالات کے جوابات دیں گے. آپ پروگرام کو مشاہدہ کیجیے. آئیے جانتے ہیں ان دونوں سوالات کے جوابات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ پہاڑی شریف سے ہمارے ابھی ایک اسلامی بزرگ نے ہم سے سوال کیا کہ ان کی عمر بڑی ہے 60 سال سے زیادہ ہے اور فالج کا اٹیک ہوا تو لہٰذا وہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں شریعت میں جس کو کھڑے ہونے کی استطاعت ہے وہ کھڑے کر نماز پڑھے گی. جس کو کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں ہے وہ معذور ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے. اگر کوئی بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھتا تو اشاروں سے لیٹ کر اشاروں سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. بہرحال نماز کو نہیں ترک کر سکتے. اسی طرح کہا گیا کہ میری آنکھ کمزور ہے کہ میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا. ہر سال میں روزانہ ہر رمضان میں 2 قرآن پڑھتا تھا. اس بار صرف یاسین پڑھتا ہوں تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں اب آپ معذور ہے اس لیے جو ہے آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم از کم آپ سن سکتے ہیں تو لہٰذا سنیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پڑھنے کا سننے کا دونوں کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا. پڑھنے والے کو پڑھنے کا، آپ سن رہے ہیں سننے کا ثواب اللہ مکمل قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا. اس گفتگو کے بعد پروگرام میں کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں گولکنڈے سے بات کر رہا ہوں بھائی. فرمائیے کیا سوال ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ فطرہ جو ہوتا ہے رمضان میں جی ایک آدمی کو کتنا ہوتا ہے جی اور بچے بھی ہے جملہ 6-7 یعنی بچے ملا کے بولیے. ایک بچے کو بڑے کو الگ الگ ہوتا ہے یا ایک ہی طریقے کا ہوتا ہے؟ جی. بچے کتنے ہیں؟ بچے 3 بچے ہیں 4 بڑے ہیں. جی. آپ ہمارا پروگرام مشاہدہ کر رہے ہیں؟ کیوں میں دیکھ رہا ہوں میں اچھا آواز بہت بند کر دیا ٹی وی میں بیٹھ کر. جی اچھا. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کے لیے. آپ پروگرام کو دیکھیے. مولانا ضرور آپ کے سوال کا جواب دیں گے. سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جیسا کہ ابھی گولکنڈہ سے ہمارے اسلامی بھائی نے ہم سے سوال کیا کہ فطرے کی مقدار کیا ہے جو صدقہ فطر ہے. دیکھیے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے. یعنی صدقہ فطر عید سے پہلے یعنی 1 دن پہلے یا عید کی نماز سے پہلے 2 دن پہلے آپ کبھی بھی صدقہ فطر سال میں 1 مرتبہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے. اب دیکھیے صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے.
صدقہ فطر کی مقدار حدیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا سا گیہوں، آدھا سا گیہوں، آدھا سا کس کو کہتے ہیں عربی میں ہمیں نہیں معلوم، تو جامع نظامیہ ہمارا اسلامی مرکز ہمیں بتلاتا ہے کہ آدھا سا 1.25 کلو کا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص احتیاطاً جو ہے 1.25 کلو گیہوں، یا اس کی قیمت دینا افضل ہے، گیہوں تو دینا ہے، گیہوں نہیں دے کر اس کی قیمت نکالتے ہیں آپ، تو قیمت دینا بھی افضل ہے۔ 2 باتیں بتائی کہ اگر ہم 1.25 کلو گیہوں کی قیمت دے سکتے ہیں تو 1.25 کلو کی گیہوں کی دیں، ہماری صحت اور زیادہ ہے تو 1 سا کھجور کی قیمت بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اب کون سا، اب دیکھیے گیہوں میں 20 روپے والا کلو بھی گیہوں ہے، 40 والا بھی ہے، 50 اور 100 والا بھی ہے، 200 والا بھی ہے۔ اب کون سا گیہوں کھاتے ہیں اس کے حساب سے 1.25 کلو کی مقدار کیا ہوتی ہے۔ اب وہ 1.25 کلو کی مقدار جو ہے، مثال کے طور پر آپ کھاتے ہیں، آپ جو ہے 40 روپے والا گیہوں کھاتے ہیں آپ، تو 40 روپے کے حساب سے 1.25 کلو کتنا ہوا، 50 روپے ہوئے، تو ایک شخص کی صدقہ فطر 50 روپے نکلتی ہے۔ اگر آپ 100 روپے والا گیہوں کھاتے ہیں تو 1.25 کلو نکلتی ہے قیمت 125 روپے۔ لہٰذا اب ایک جن کی صدقہ فطر ہوا 125۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم کون سا گیہوں کھاتے ہیں، آپ کھجور کھاتے ہیں، لہٰذا آپ کھجور کھاتے ہیں 200 روپے والا کلو، تو لہٰذا 1.25 کلو کا کتنا بنتا ہے آپ اندازہ لگائیں، یعنی 200 ہے تو 250 بنے گا 1.25 کلو کا، تو کھجور کی قیمت تو 250 روپے ایک کی صدقہ فطر ہے، ایک ہے گیہوں کا صدقہ فطر، ایک ہے کھجور کا صدقہ فطر۔ لہٰذا ایک گیہوں دے رہے ہیں تو 1.25 کلو کی قیمت، اگر کھجور دے رہے ہیں تو 2.5 کلو کی قیمت، ہماری جو استطاعت ہے ہم اس کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں گے۔ دیکھیے اگر گھر میں بچے ہیں، بچہ ابھی پیدا ہوا، عید سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے ہی پیدا ہوئے، چھوٹے معصوم بچے ہیں، دودھ پینے والے بچے ہیں، ان پر بھی ان کے والد کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے معصوم بچوں کا صدقہ فطر ادا کریں۔ اسی طرح نابالغ بچوں کا صدقہ فطر والد ادا کریں گے۔ آپ کے گھر میں 3 جن بڑے ہیں اور 4 بڑے ہیں، 3 بچے ہیں، تو 4 جن کا آپ صدقہ فطر نکالیں گے عید کی نماز سے پہلے، اور یہ کسی مستحق کو دیں گے، آپ رستے میں جو ملے ان کو نہیں دیں گے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، جب عیدگاہ کو جاتے ہیں تو معلوم ہے لوگوں کو کہ اب یہاں پہ عیدگاہ ہے، یہاں عیدگاہ کے رستے میں پورے بیٹھ جاتے ہیں برقع پہن کر خواتین، ہمیں معلوم بھی نہیں کہ وہ برقعے کے اندر مسلمان بیٹھی ہوئی ہے یا غیر مسلم بیٹھی ہوئی ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ برقعے کے اندر محتاج ہے یا غیر محتاج ہے، ہم بس مولانا کہہ دیے دینا ہے تو بس کیا کرتے جاتے ہیں، دیتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ پہلے دیکھیں خاندان میں کوئی مستحق ہے کیا، محلے میں کوئی مستحق ہے کیا، پڑوسی میں کوئی مستحق ہے کیا، اسی طرح ہمارے شہر میں کوئی مستحق ہے کیا، ہمارے شہر کا مدرسہ کون سا ہے، جیسا ہمارے شہر کا سب سے بڑا مدرسہ جامع نظامیہ ہے، آیا کہ میں صدقہ فطر 1-2 دن پہلے جامع نظامیہ کو دے دوں، آیا میں کہ ہمارے فلاں محلے میں ایک مدرسہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، کئی سارے حفاظ عالم مفتی وہاں سے بن کر نکل رہے ہیں، ان کو دے دیں، تو لہٰذا مستحق لوگوں تک زکوٰۃ پہنچائے، آپ فطرہ پہنچائے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ کون مستحق ہے کون نہیں، آپ اٹھاتے آ رہے ہیں، برقعے کے اندر کون ہے کون نہیں، ہمیں علم نہیں ہے، بس دیتے جا رہے ہیں، ایسا کرنے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی میرے دوستوں، لہٰذا مستحق تک اس کا حق پہنچائیں۔ تو لہٰذا صدقہ فطر کی مقدار ہم بتا چکے ہیں کہ اگر گیہوں کی قیمت دے رہے ہیں تو 1.25 کلو، کھجور میں اگر صدقہ فطر دے رہے ہیں تو 2.5 کلو کھجور کی قیمت آپ نکالیں گے۔ ماشاءاللہ، صدقہ فطر کے حوالے سے مولانا سے آپ جواب کو سماعت کر رہے تھے۔ ناظرین محترم، آئیے ہم آپ کو پھر سے یاد دلا دیں، ہمارا نمبر ٹی وی کے اسکرین پر موجود ہے، آپ اس پر کال کریں، کال کر کر آپ سوال کر سکتے ہیں، مولانا ضرور آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ آئیے اس گفتگو کے بعد پروگرام میں ہم ایک کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، شاید رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ مولانا، زکوٰۃ سگے بھائی کو دے سکتے ہیں یا نہیں، اور کہاں تک دینا درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، صدقہ فطر بھائی کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، بھائی اگر محتاج ہے تو بالکل بھائی صاحب استطاعت نہیں ہے، بھائی کے پاس کوئی سونا چاندی نہیں ہے، کھانے پینے کی کو جو ہے بہت محتاج ہے بھائی، تو ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اسی طرح ایک بہن اپنے بہن کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، ایک بہن اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، شرط ہے کہ وہ مستحق ہو، وہ ان کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، وہ بہت زیادہ مجبور ہیں، ایسی صورت میں
भाई और बहन को ज़कात दे सकती है और बहन भाई को ज़कात दे सकते हैं। माशाल्लाह मौलाना से आपने ज़कात के हवाले से जवाब को सुन रहे थे। आइए इस गुफ्तगू के बाद प्रोग्राम में हम एक कॉलर को शामिल कर रहे हैं और जानते हैं उनका सवाल क्या है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। शायद राबता नहीं हो रहा है। मौलाना ज़हीराबाद से एक साहब सवाल कर रहे हैं, क्या ज़कात के पैसे मस्जिद को दे सकते हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ज़कात किन किन को नहीं दे सकते, मैं और एक बार आपको तफसीली बता देता हूँ। देखिए, ज़कात उसूल यानी माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, इसी तरह इनके जो बड़े हैं परदादा, परदादी, पर नानी, पर नाना, इसी तरह जितने दादा दादी, नाना नानी हैं सगे, हम उनको ज़कात नहीं दे सकते, हम उनको ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह उसूल, ये तो उसूल थे। फ़ुरूअ में, उसूल में 6 हो गए, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, इनको हम 6 लोगों को ज़कात नहीं देंगे। इसी तरह फ़ुरूअ में आते हैं बेटा बेटी, पोतरा पोतरी, नवासा नवासी, ये 6 लोग। खूनी रिश्ते वो 6, ये 6, टोटल 12 मेंबर्स ऑफ फैमिली। तो ये 12 लोगों को आप हरगिज़ ज़कात नहीं दे सकते। अगर आप ज़कात दे देते हैं तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। इसी तरह सय्यद अगर कोई है, 12 तो हो गए, 13 नंबर पर बता रहा हूँ कि अगर कोई सय्यद है, आपको मालूम है कि ख़ानदान में सय्यद है, लिहाजा आप उनको ज़कात दे रहे हैं, तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। सय्यद को ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह मस्जिद को आप ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मसाजिद को अपने पाक माल से तामीर करो, जो ज़कात है वो गरीबों का मुस्तहिक हक़ है। माशाल्लाह इस गुफ्तगू के बाद प्रोग्राम में हम कॉलर को शामिल कर रहे हैं और जानते हैं उनका सवाल। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। फरमाइए। जी हमारी बहन है, नाम फहीमिदा बेगम है। जी जी नुखा मदर में रहते, जी नुखा मदर में रहते। नींद नहीं आ रही वो रात में, जी रात में नींद नहीं आ रही। जी जी नींद नहीं आने की वजह से आप क्या बोलना चाहते हैं वो लीजिए। क्या उम्र है उनकी? उनकी 35 है। जी, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं नुखा मदर। बहुत शुक्रिया बहन नूरखा मज़ार से कॉल करने के लिए। प्रोग्राम को मुशाहिदा कीजिए, मौलाना ज़रूर आपके सवाल का जवाब देंगे। इस गुफ्तगू के बाद प्रोग्राम में हम और एक कॉलर को शामिल कर रहे हैं और जानते हैं उनका सवाल। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बहादुरपुर से बोल रही हूँ। बोलिए क्या सवाल है? जी मेरा सवाल ये है कि हमारे घर में दीमक लग रही, जी तो दीमक लगे तो घर में रहना या नहीं घर खाली कर देना, इसका मालूम करने का था हम। जी, और कुछ जानना चाहते हैं आप? और मुस्लिम है ये रिश्ता इस्लाम। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। प्रोग्राम को आप मुशाहिदा कीजिए, ज़रूर मौलाना आपके सवाल का जवाब देंगे। नादरीन मोहतरम, फिर हम आपको बता दें, हमारा प्रोग्राम रोज़ाना दिन में 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक बराह रास्त पेश किया जाता है। आप अपने सवालात कर सकते हैं, मौलाना ज़रूर सवाल का जवाब देते हैं। आइए इस गुफ्तगू के बाद प्रोग्राम में कॉलर को शामिल कर रहे हैं और जानते हैं उनका सवाल। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? जी जी फरमाइए क्या सवाल है तारिक साहब? जी जी और इसके अलावा जो लोग रोजा रखते हैं और सत्य नहीं करते हैं, तो सुनने में आया कि उनका रोजा आसमान और जमीन के दरमियान बंद रहता है। आपकी आवाज़ सुनिए, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है, दोबारा थोड़ा आप आवाज़ से बताइए। मेरा सवाल ये है कि अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम।
جی فرمائیے کیا سوال ہے بہن؟ جی میرے شوہر خود پیتے ہیں، انہوں نماز کے کچھ نہیں جی بولے تو کوئی بات نہیں سنتے، کچھ جی نہیں کہتے، نماز کی بھی نہیں ہے، بولے تو غصہ کرتے ہیں، وہ حد سے زیادہ ہم لوگ بچہ بھی بیزار ہو گیا، ہم بھی بیزار، آخر میں ان کے ہاتھ کچھ کرتے جی ابھی ہاتھ میں دعا کریے کیا کرنا کچھ پڑے کے لیے ضرور آپ پروگرام مشاہدہ کر رہے ہیں؟ جی وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ جی پروگرام دیکھتے رہیے آپ، مولانا ضرور آپ کو وظیفہ بتائیں گے، آپ وہ وظیفے کو جو ہے آپ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت سارا فائدہ ہوگا۔ آئیے اس گفتگو کے بعد پروگرام میں ہم ایک کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ کہ صدقہ فطر کے معنی کیا ہے؟ جی اور روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب کہ فطرہ ادا نہیں ہوتے، جی فرماتے ہیں۔ جی ہاں تو پھر جب جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کی طرف سے صدقہ فطر کو ادا کرنا، جی یہ سوال ہے۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ پروگرام مشاہدہ فرما رہے ہیں آپ؟ جی 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 پروگرام دیکھتے رہیے، مولانا ضرور آپ کے دونوں سوالات کے جوابات دیں گے۔ آئیے اس گفتگو کے بعد پروگرام میں ہم ایک کالر کو شامل کرنے جا رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید رابطہ نہیں ہو رہا ہے، آئیے جانتے ہیں ان سوالات کے جوابات۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جیسا کہ ہماری ایک بہن نے نور خاں بازار سے ہم سے سوال کیا کہ ان کی ایک بہن ہے، ان کو نیند نہیں آتی، تو ان کے لیے کیا وظیفہ ہے۔ گزشتہ میں بھی آپ کال کیے تھے، ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ درود شریف پڑھیں اور یا حیو یا قیوم اہدی لیلی و انی معینی۔ دوبارہ کہہ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حیو یا قیوم اہدی لیلی و انی معینی، یہ پڑھیں اور سورہ اخلاص 7 مرتبہ، قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھے، انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نیند ہوگی، عطا اس ہوگی۔ گفتگو کے بعد پروگرام میں ہم ایک کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو جی وعلیکم السلام۔ فرمائیے کیا سوال ہے؟ ہمارے بہن کا وظیفہ نہیں ہوا، جی بہن کا وظیفہ بھی نہیں ہوا، اور اگر وظیفہ ہوئے تو ذرا بولو، اور کیا بولتے ہیں، اور ایک بہن ہمارے اور ایک بہن ہے ان کی بہن بچہ بھی نہیں، جی جی بچہ کی بہن کا نام ماجدہ، شاہدہ بیگم نے جمرہ کیا پڑھنے کے لیے بولی، کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ جھوٹا مدد سے جھوٹا مدد سے۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ پروگرام کو آپ مشاہدہ کیجئے، مولانا ضرور آپ کے سوال کا جواب دیں گے اور آپ کو وظیفہ بھی بتائیں گے۔ اس گفتگو کے بعد ہم پروگرام میں کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک سوال تھا بھائی۔ جی سب سے پہلے آپ اپنی ٹی وی کا والیوم کو میوٹ کر دیں بھائی۔ ہیلو بتائیے کیا سوال ہے باپ؟ میرا ایک سوال تھا، جی بولیے۔ اگر وضو کرتے سمے الگ سے پانی اتر گئے تو یہ وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ میں مولانا صاحب نگر سے۔ بہت شکریہ مولا علی سے کال کرنے کے لیے۔ آپ پروگرام کو مشاہدہ کیجئے، مولانا آپ کے ضرور سوال کا جواب دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمارے اور ایک بہن نے ہم سے بہادر پورے سے سوال کیا کہ ان کے گھر میں دیمک لگی ہوئی ہے، کیا دیمک کے گھر میں رہ سکتے یا نہیں رکھ سکتے، ان کا یہ سوال تھا۔ تو دیکھیے کہ دیمک تو ایک فطری چیز ہے، وہ جو ہے قدرتی معاملہ ہے، ان کو جہاں پر جو چیز ملتی ہے وہ اس میں جو ہے اپنا گھر اور بسیرا کر لیتے ہیں۔ کہیں کتابیں رکھی ہوئی تو کتاب میں دیمک پکڑ لیتی ہے، کہیں الماری ہے
تو الماری کے کسی حصے میں دیمک یعنی چکلے کی لکڑی کی الماری میں دیمک لگ جاتی ہے. اسی طرح پیسے رکھے پیسے میں دیمک لگ جاتی ہے. تو یہ ایک اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جہاں ان کو جو چیز دکھتی ہے اس میں جو ہے یہ لوگ وہاں پر اپنا بسیرا کر لیتے ہیں. یاد رکھیں دیمک کی وجہ سے کوئی انسان کو آفات بلا یا مصیبت کا کوئی خدشہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کسی گھر میں دیمک لگتی ہے تو لوگ بعض کہتے ہیں نہیں نہیں گھر اچھا نہیں اس کو خالی کر دو. نہیں، دیمک نہیں لگنے کی کئی سارے ادویات ہیں، آپ اس کا استعمال کریں. آپ جو ہے صرف دیمک ایک چھوٹی سی مخلوق کی وجہ سے جو ہے آپ گھر کتنی مرتبہ تبدیل کریں گے. چلو یہاں پہ ایک دیمک لگی، آپ دوسرے گھر کو گئے تو وہاں پہ بھی دیمک لگی تو وہ بھی خالی کرتے رہتے. تیسرے گھر گئے وہاں پہ بھی دیمک لگی. کیا کرتے آپ؟ دیمکوں سے آپ بچیں گے یا دیمک کو دور کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ یعنی آپ دیمک سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں. دوائی کا استعمال کریں دیمک سے جو ہے. ہاں قرآن کریم میں یہ آیا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اللہ نے فرمایا کہ جس گھر میں جو دنیا میں سب سے زیادہ کمزور گھر ہے وہ مکڑی کا گھر ہے. مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے، جو جالے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ کمزور گھر ہے. اللہ نے یہ اس لیے بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں کئی سارے گھر ہیں مگر سب سے کمزور گھر مکڑی کے جالے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں، غیروں کو اپنا خدا مانتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے ان کا عقیدہ جیسا مکڑی کا جالا ہے. یعنی اگر ان کو کچھ تھوڑا بھی شک آئے تو ایک کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، اور جو ہے یہ ان کا عقیدہ بالکل کمزور ہے اور یہ ان کے خدائیں بھی ایسی کمزور ہیں. تو بہرحال بزرگ اور دوسرے تو علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے مکڑی کے جالے کو سب سے کمزور گھر بتایا. تو اسی طرح اگر کسی کے گھر میں صرف جالے ہی جالے لگے ہوئے ہیں، کسی کے گھر میں جو ہے صاف صفائی کا اہتمام نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ گھر میں بھی بے برکتی ہوتی ہے. جالوں کو صاف کرتے رہنا چاہیے، گھر جالے دار نہیں ہونا چاہیے. دیمک سے جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ادویات وغیرہ سے اس کو دور کیا جا سکتا ہے. اسی طرح بورا بنڈے سے ہمارے ایک بھائی طارق حسین ہاشمی صاحب نے ہم سے سوال کیا کہ صدقہ فطر کے معنی کیا ہے. دیکھیں صدقہ کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال میں سے کچھ چیز کو خرچ کرنا. صدقہ فطر کہتے ہیں روزوں کو چھوڑنا. اسی سے ہے افطار، یعنی افطار کہتے ہیں روزے کو آپ جب چھوڑ رہے ہیں تو اس کو عربی میں افطار فطرن کہتے ہیں. اسی طرح عید الفطر کہتے ہیں، یعنی روزہ چھوڑنے کی عید، یعنی اب روزے مکمل ہو گئے، اب اس کے بعد جو عید ہوتی ہے اس کو عید الفطر کہتے ہیں. تو صدقہ فطر یعنی روزہ چھوڑنے کے بعد جو آپ فطرہ ادا کر رہے ہیں، جو صدقہ دے رہے ہیں، اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے. اس کے لغوی معنی یہ ہے. اصطلاحی شرح میں یہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاحب نصاب پر، یعنی جن کے پاس 42.5 تولے چاندی ہے، ان پر اللہ نے، اور ان کے نابالغ بچوں پر، ان کی بیوی وغیرہ تمام پر اللہ نے صدقہ فطر کو واجب کر دیا ہے. سال میں ایک مرتبہ رمضان کے بعد جو ہے عید کی نماز سے پہلے ان کو صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے. اگر عید تک نہیں ادا کرے تو عید کے بعد جب بھی موقع ملے جلد عید صدقہ فطر کو ادا کرنا چاہیے. اسی طرح صدقہ فطر کے بارے میں حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھتا ہے اور روزے میں کچھ غلطی ہو جاتی ہے، لا یعنی گفتگو فحش بات ہو جاتی ہے، تو صدقہ فطر کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی اگر ان میں روزوں میں کچھ خامی ہو تو اپنے فضل سے اللہ ان روزوں میں جو ہے درستگی اور بھرپور اجر عطا فرماتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس کے رمضان کے روزے اور قیام اللیل، رمضان کی عبادت زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے. جب وہ صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رمضان کے روزے اور عبادت جو معلق ہے اس کو قبول فرما لیتے ہیں. تو بزرگ اور دوستو صدقہ فطر ہر صاحب نصاب پر واجب ہے. کسی کے پاس 42.5 تولے سے کم قیمت ہے، یعنی 42 تولے کی قیمت آج کے دور میں 43,000 یا 44,000 روپیز میں 42 تولے چاندی آ رہی ہے. اگر کسی کے پاس 42.5 تولے بھی نہیں ہے، اس کی قیمت بھی نہیں ہے، بلکہ بہت غریب ہے، ان کے پاس 10,000 یا 20,000 ہے، تو ان پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے. جو ایک نصاب کے مالک ہے، ایک نصاب چھوٹا نصاب صحیح چاندی کا نصاب اس کے مالک ہے تو ان پر صدقہ فطر واجب ہے. تو اور ان کے تحت ایک آدمی ہے ان کے پاس 50,000، ان کے 3 نابالغ بچے بھی ہیں تو نابالغ بچوں کا بھی صدقہ فطر ادا کریں گے. ہاں بچہ بالغ ہے تو بالغ بچہ خود اپنا صدقہ فطر ادا کرے گا. بیوی ہے، بیوی اپنے صدقہ فطر خود ادا کرے گی. اگر بچے اور بیوی کہتی ہے کہ ابا آپ دے دو اس بار، ہمارے پاس جو ہے
फ़लाँ अगर वालिद कहते हैं ठीक है मैं दे देता हूँ तुम्हारी तरफ से, तो भी सदक़े फ़ितर अदा हो जाएगा, मगर याद रखें कि सदक़े फ़ितर देना ज़रूरी है। इसी तरह उन्होंने और एक हमसे सवाल किया कि जो लोग रोज़ा नहीं रखते वो सदक़े फ़ितर देते हैं, उनको क्या सवाब मिलेगा। देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसिकली जो हमें रीज़न बताया कि सदक़े फ़ितर जो लोग इबादत करते हैं उनकी इबादत कबूल नहीं होती। हो सकता है वो रमज़ान में किसी उज़्र की बिना पर रोज़ा नहीं रखे होंगे, नमाज़ें पढ़े होंगे, क़ियामुल लैल किया होगा। हाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदक़े फ़ितर के बरकत से उनकी रमज़ान की इबादत को कबूल करेंगे, क्योंकि रमज़ान की इबादत गैर रमज़ान से ज़्यादा अफजल है। गैर रमज़ान में अगर एक फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो आपको एक फ़र्ज़ का सवाब मिलेगा, रमज़ान में एक फ़र्ज़ अदा करते हैं तो 70 फ़राइज़ का सवाब मिलेगा। लिहाजा सदक़े फ़ितर से इबादत कबूल होते हैं। अगर कोई रोज़े रखें, क़ियामुल लैल करे तो वो होंगे, अगर कोई माज़ूर रोज़े नहीं रखे तो उसके अलावा की इबादत कबूल होंगे। माशाल्लाह, इस हवाले के बाद, इस जवाब के बाद एक प्रोग्राम में कॉलर को शामिल कर रहे हैं और जानते हैं उनका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत एक शुक्रिया। सवाल पूछना था कि जी जी, घर में हमारे कॉकरोचेस बहुत हो गए, तो उसके लिए कुछ ऐसा वजीफा बताइए। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने के लिए। मौलाना ज़रूर वजीफ़ा बताएंगे, आप उसको मुशाहिदा फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि इसी तरह हमारे एक दारुशिफ़ा से इस्लामी बहन ने हमसे सवाल किया था कि उनके शौहर है जो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते और बहुत बुरी आदतें हैं उनके अंदर, कुछ कहते ही फ़ौरी गुस्सा आ जाता है, तो उनका क्या हुक्म है। आए कॉल को शामिल करते हैं, फिर इसका जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमजान मुबारक। जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक। फरमाइए क्या सवाल है। जी, हमारा सवाल ये है कि घर में कॉकरोचेस बहुत हो गए हमारे, के लिए कुछ ऐसा वजीफा बताइए। हम लोग बहुत परेशान हैं इस कॉकरोचों के लिए। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? जी, हम लोग मौलानी से। बहुत शुक्रिया मौलाली से आपके कॉल करने के लिए। आप प्रोग्राम मुशाहिदा कर रहे हैं? जी, आइए जानते हैं इन सवाल के जवाब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह हम जो है पे दर पे स्टेप बाय स्टेप एक एक के सवालात के जवाब देते हैं। आप ज़रूर मुशाहदा करें, हम जवाब देंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह हमारे इस्लामी बहन ने दारुशिफ़ा से कहा कि शौहर जो है बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते और बहुत से बुरी आदत हैं उनके अंदर, तो क्या करनी चाहिए। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो हमें मुसलमान बनाकर दुनिया में भेजा, मगर जो है कई मुसलमान हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, उनको हिदायत नहीं होती। तो हम बारहा उन्हें समझाते हैं, तो होता क्या है, वो गुस्से में आते, लड़ाई होती है, घर का माहौल ख़राब होता है। तो आपका काम था उन तक पैगाम पहुंचाना, आपका काम था उन तक जो है नसीहत पहुंचाना, आप पहुंचा चुके। अब आपकी बारी है कि आप हिदायत के लिए दुआ करें। आपके बच्चे, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआ कबूल कर लिए, रमज़ान का महीना है, अगर अल्लाह उनको हिदायत दे दिए, याद रखें अगर अल्लाह हिदायत दे दे तो कोई गुमराह नहीं कर सकता। अगर किसी बंदे को अल्लाह हिदायत दे दे तो कोई गुमराह नहीं कर सकता। तो बुज़ुर्गों और दोस्तों, अगर कोई बंदे को हम पैगाम पहुंचाते और वो सुधरने का नाम लेना, तो उसके लिए आप हिदायत की दुआ करें। और जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में वसीले से जो है दुआ करना भी जायज़ है। यानी नबी अलैहिस्सलाम का वसीला, आपके नेक अमाल का वसीला देकर अल्लाह से दुआ करें, रमज़ान का वसीला देकर दुआ करें, अल्लाह ज़रूर जो है आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। इसी तरह नूर खां बाज़ार से हमारे एक बहन ने सवाल किया कि उनकी एक बहन है, उनको पैगाम नहीं लग रहा है, तो क्या करना चाहिए। याद रखिए, पैगाम के लिए जो है उलमाए कराम बतलाते हैं कि रोज़ाना वो सूरह बकरा और सूरह मरियम की तिलावत करे। सूरह बकरा तो काफ़ी बड़ा है, यानी जो है तकरीबन 2.5 पारे का है, उसमें से थोड़ा पढ़ें, और सूरह मरियम की रोज़ाना तिलावत कर अल्लाह से दुआ करें कि मौला हमारे इस सूरह की बरकत से हमारे बहन के लिए, या बहन को ख़ुद कहें कि वो ख़ुद पढ़ें और अपने निकाह के लिए दुआ करें, और अल्लाह से इस्तिखारा करें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। इस्तिखारा जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह से खैर तलब करना है, आप इस्तिखारा करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे बंदों की मदद फरमाता है। इसी तरह हमारे और एक बहन ने हमसे सवाल किया मौला अली से कि वज़ू करते वक्त हलक़ में पानी चले जाए तो क्या होता है। कॉल को शामिल करते हैं, फिर जवाब समात करते हैं। आइए इस गुफ्तगू के बाद प्रोग्राम में हम एक कॉलर को शामिल कर रहे हैं और जानते हैं उनका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको रमजान मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक। हमको एक सवाल करना था कि जी, घर में बहुत से कॉकरोचेस हैं, उसके लिए कुछ ऐसा वजीफा बताइए ताकि उसको छुटकारा मिले। आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? हम लोग मौलानी से कर रहे हैं। जी बहन, आप जो है प्रोग्राम को मुशाहिदा कीजिए, मौलाना जो है आपका जवाब ज़रूर देंगे। स्टेप बाय स्टेप जो है सवालात होते हैं, उसके साथ ही साथ जो है मौलाना वैसे तसलसल से जवाबात देते हैं। आप प्रोग्राम को मुशाहिदा कीजिए, ज़रूर मौलाना आपको बता रहे हैं क्या वजीफ़ा पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह मौला अली से हमारी एक इस्लामी बहन ने हमसे सवाल किया कि घर में कई सारे कॉकरेजेस है और जो है बड़ी परेशानी होती है रहने करने में। देखिए, उसकी दो वजह है। एक वजह तो घर साफ़ नहीं होने की वजह से कई सारे कॉकरेजेस आते हैं, तो घर की सफाई का ख्याल करें। और जो है कॉकरेज नहीं आने के कई सारे जो है दवाएँ मिलते हैं, आप उसका इस्तेमाल करें। इसी तरह जो है आपको मैं कुरान हदीस की रोशनी में बता देता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ता है, हर किस्म के तकलीफ़ देने वाले जानवर से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। तो लिहाजा आप आयतुल कुर्सी पढ़ें, पढ़कर जो पूरे घर में फूकें, या एक पानी पर आप आयतुल कुर्सी पढ़ें और जो है जहाँ जहाँ आपको ऐसा तकलीफ़ और जानवरों की महसूस होती है, आप जो है उस तरफ उस पानी को डाल दें। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़, ये दुआ भी पढ़ें आप और घर में फूकते रहें, या पानी पर पढ़ के वहाँ पर आप पानी को छिनक दें। इंशाअल्लाह ताला इन आयतल कुर्सी और आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़ की बरकत से वो दफ़ा हो जाएंगे। दो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी है, एक तो घर की साफ़ सफाई का ख्याल करें और उसके बाद ये वजीफ़ा पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आसानी फरमाएगा। माशाल्लाह, मौलाना ने आपको जो वज़ाइफ बताया है आप उस पर ज़रूर अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको उससे बहुत काफ़ी फ़ायदा होगा। नादरीन मोहतरम, फिर हम आपको बता दें, ये हमारा प्रोग्राम रोज़ाना डेली 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक बराह रास्त यानी लाइव टेलीकास्ट पेश किया जाता है। आप शरई सवालात कर सकते हैं, सवालात कर कर जवाबात हासिल कर सकते हैं, और हमारा नंबर टीवी के स्क्रीन पर मौजूद है, आप उस पर कॉल कर कर सवाल कर सकते हैं। आइए इस गुफ्तगू के बाद प्रोग्राम में कॉलर को शामिल कर रहे हैं और जानते हैं उनका सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा एक सवाल है, जी, बच्चों के इम्तिहानात करीब आ रहे हैं, उसके लिए कुछ ऐसा वजीफा बताइए। और हमारे बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, तो उसके लिए क्या करें। जी, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? जी हम लोग शादी बंदा। बहुत शुक्रिया बहन, शाली बंडे से कॉल करने के लिए आपका। प्रोग्राम मुशाहिदा फरमाएं, मौलाना आपके दोनों सवालात के जवाब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी हमारी इस्लामी बहन ने हमसे शाली बंडे से सवाल किया है कि बच्चों के इम्तिहानात बिल्कुल क़रीब है, तो बच्चों के इम्तिहानात में आसानी के लिए क्या पढ़ना चाहिए, और इसी तरह बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लगता तो क्या करना चाहिए। देखिए, बचपन में अक्सर बच्चों का तालीम में दिल नहीं लगता, तो उसके लिए भी वजीफ़े बतलाए गए हैं कि जो बच्चे इम्तिहानात की तैयारी करते हैं मगर वो इम्तिहान में जाते हैं तो भूल जाते हैं वो चीज़ें, हालांकि पढ़ के गए फिर याद नहीं आता, तो उनके लिए बतलाया गया कि वो इम्तिहान हाल में जाने से पहले या जब भी स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं इम्तिहान के लिए, तो प्रिपेयर होने से पहले वो क्या करें, आयतुल कुर्सी पढ़ें और 11 मरतबे पढ़ें, सनुक़रिउका फ़ला तंसा, सनुक़रिउका फ़ला तंसा, सनुक़रिउका फ़ला तंसा। ये 11 मरतबा पढ़कर हाथ पर फूंक कर जो है फेर लें। इंशाअल्लाह ताला जो पढ़ा है आप वो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से महफूज रहेगा। इसी तरह जो बच्चे नहीं पढ़ते, पढ़ाई में दिल नहीं लगता उनका, तो उनको चाहिए कि ये वजीफ़ा हमेशा पढ़ाते रहें। क्या है वो, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये रब्बी ज़िदनी इल्मा का वजीफ़ा बच्चों को पढ़ने के लिए कहे, या बच्चे नहीं पढ़ते तो आप ख़ुद पढ़कर फूंक दीजिए, इंशाअल्लाह ताला उससे जो है इल्म की तरफ रग़बत होगी और बच्चे पढ़ने की कोशिश करेंगे। माशाल्लाह, मौलाना ने आपको जो वजीफ़ा बतलाया है आप उसका विर्द जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला उससे आपको बहुत काफ़ी फ़ायदा होगा। और हमारा ये प्रोग्राम फ़ेसबुक और यूट्यूब पर भी नशर किया जाता है,
آپ اس پر آپ جا کر بھی آپ یہ وظیفے کو دوبارہ ریپیٹ کر کر سن لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح طور پر معلوم ہو سکتا ہے۔ آئیے اس گفتگو کے بعد پروگرام میں ہم ایک کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے۔ جی ہمارا ایک سوال ہے میرے ساتھ کے پوزوں میں بہت درد رہتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے بتائیے اور ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ میری بہن کا خدا ہوتی جی کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ ہم لوگ بولا بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کے لیے مولا علی سے۔ پروگرام کو مشاہدہ کیجیے، آپ مولانا آپ کے دونوں سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی ہمارے اسلامی بہن نے ہم سے سوال کیا مولا علی سے کہ سانس کے گھٹنے میں درد رہتا ہے تو کیا دعا پڑھیں۔ دیکھیے جہاں پر درد ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کر ان کو خود 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے کہیے، انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ درد کو آسانی فرمائے گا۔ اسی طرح بہن کا خلا ہو چکا ہے تو ان کا کیا حکم ہے، ہم اس سوال کو مکمل نہیں سن پائے، انشاءاللہ اس کا جواب دیتے ہیں پھر بھی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ہلو جی فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہمارے شوہر جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، کام نہیں کرتے اور روزہ رہتے پھر جھوٹ بولتے، لڑا کرتے، مارتے، ان کے لیے کچھ ہے دعا کچھ؟ کہاں سے کال کر رہی ہیں بہن آپ؟ میں تخت پوری سے فون کر رہی ہوں۔ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کے لیے۔ آپ پروگرام کو دیکھیے، مولانا آپ کے ضرور سوال کا جواب دیں گے۔ جی بہن کے خلا کے بارے میں بہن کا خلا ہو گیا ہے اور دوسرا نکاح کے لیے آسانی کے لیے کچھ وظیفہ پوچھ رہے تھے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ مولا علی سے ہماری بہن نے ہم سے سوال کیا کہ ان کے سانس کے گھٹنے میں درد ہے تو کیا کرے، میں پہلی چیز بتایا ہوں کہ آپ جو ہے ان سے کہیے کہ گھٹنے میں ہاتھ رکھ کر جہاں پر درد ہے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ سورۃ الشفا جس کو کہا گیا وہ پڑھنے کے لیے، اور ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھے، آپ کے لیے کار مفید ہوگا۔ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ اللہ جو ہے شفا بھی بخشے گا۔ اسی طرح بہن کا خلا ہوا جو ہے ان کے دوبارہ نکاح کے لیے پیغام دیکھ رہے ہیں تو آپ کے بہن کو یہ کہیے کہ وہ روزانہ سورہ مریم اور کچھ سورہ بقرہ کی رکوعوں کا تلاوت کریے، یعنی سورہ بقرہ کے کچھ رکوعات اور سورہ مریم کی تلاوت کر کر اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے مقدر میں ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اسباب بنائیں گے۔ آپ اللہ کی ذات سے امید رکھیں، فکر مند نہ ہو۔ اچھا ہوا کہ وہ جو ہے اللہ کے مرضی کے منشے میں ہوا کہ ہو سکتا اس بدبخت سے جو ہے آپ کی بہن کو کافی نقصان پہنچنے والا تھا، اللہ نے اس کی حفاظت فرما لی۔ ایسا حسن ظن رکھیں کہ اللہ نے ہماری حفاظت فرما لی، انشاءاللہ ان سے بہتر اللہ نعمت جو ہے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ آپ بے فکر رہیں، ایسی میری بہنیں دل چھوٹا نہ کریں بالکل، بلکہ یہ سمجھیں کہ جو ہے اتنی زندگی مصیبتوں سے گزر رہی تھی، اللہ کے فضل سے اللہ نے مصیبت سے بچایا۔ ہو سکتا ہے اللہ ہمارے لیے کچھ اور بہتر چیز رکھا ہے اس سے بہتر۔ آپ مسلسل عبادات رہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اپنے سونے کی زکوٰۃ نکالیں، اور اسی طرح جو ہے آپ سورہ بقرہ اور سورہ ملک کی تلاوت کریں، اللہ ضرور اسباب بنائیں گے۔ اسی طرح ہمارے اور ایک بہن نے سوال کیا کہ ہمارے شوہر جھوٹ بولتے ہیں، بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، تو یاد رکھیں جھوٹ تو شوہر ہو یا بیوی ہو یا بچے ہو یا مسلمان بعض اب تک کوئی بھی مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ان کے لیے وعیدیں سنائی ہیں، بہت وعیدیں۔ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کی قبروں میں سانپ پیدا ہوں گے۔ اللہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں فرمایا کہ ان کی زبانوں کو نوک سے گھسیٹ کر جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس گفتگو کے بعد پروگرام میں ہم ایک کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ فرمائیے کون اور کہاں سے؟ جی ایک آدمی ہے جو میرے پڑوس میں رہتا ہے، جی وہ سید ہے، جی اس کو قرضہ ہے جی اور اس کی بیوی بھی قرضے میں ہے۔ جی
किस तरीके से दिया जाए? क्या देना ज़कात पूछ रहे हैं क्या आप? ज़कात के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। कहाँ से कॉल कर रहे हैं भाई? मैं देखिए आप यहाँ बारादरी से बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया बारादरी से आपके कॉल करने के लिए। सैयद है क्या आप सैयद है क्या? बीवी। जी हाँ, मैं भी सैयद हूँ। अच्छा, उनके बीवी भी सैयद है क्या जो कर्जे में मुब्तला है? जी हाँ, उन्होंने भी सैयद है। जी, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आप मुशाहिदा कीजिए, मौलाना आपके ज़रूर सवाल का जवाब देंगे। आइए जानते हैं इस सवाल के जवाब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे कबल में हमारी बहन ने हमसे कहा कि झूठ बोलते हैं शौहर बहुत ज़्यादा, तो झूठ के बारे में तो नबी अलैहिस्सलाम ने इतनी सारी वईदें फरमाई, और नबी अलैहिस्सलाम फरमाए कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब वो बोलता तो झूठ बोलता हमेशा, मुनाफिक की। मोमिन, हम मोमिन रहकर मुनाफिक वाली अलामत इख्तियार कर रहे हैं। किसके डर से झूठ बोल रहे हैं? बीवी के डर से झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह से डरिए आप। बीवी से डरे तो बीवी कब्र तक नहीं आएंगे, मगर अल्लाह से डरिए आप। अल्लाह की अगर मदद होगी तो कब्र में भी जो है अल्लाह हमें सुकून से रखेंगे, आखिरत में भी अल्लाह हमारा अंजाम अच्छा आएंगे। बीवी से डर के झूठ बोलते हैं। अल्लाह से डरो बोले तो बीवी से डर रहे हैं आजकल लोग। क्यों डर रहे हैं? गलत काम कर रहे हैं बोले इसलिए डर रहे हैं। झूठ मत बोलिए। कितना नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुनाफिक की निशानी है, एक तो जब भी मुंह खोलता मुनाफिक झूठ बोलता, वादा करते हैं तो खिलाफ वर्जी करता है, अमानत रखो तो खियानत करता है। अल्लाह, 3 निशानियां बताए नबी अलैहिस्सलाम ने मुनाफिकीन की, और हमारे अंदर है कि हम मुसलसल झूठ बोलते चले आ रहे हैं और हम मुसलमान हैं। गलत बात है, बहुत गलत बात है। और इसी तरह इंसान बतलाया गया कि इंसान ज़्यादा झूठ बोलता है तो उसके ऊपर से एतबार उठ जाता है, उस पर भरोसा करना मुश्किल। अगर वो मुश्किल में आ जाए, वो कर्ज़ा मांग ले किसी से, तो कोई कर्ज़ा नहीं था बोले भाई ये तो झूठा है, इसको इसकी मदद क्या करें। एक छोटा सा वाक़या है बतौर नसीहत के मैं सुनाकर आगे बढ़ता हूँ कि एक लड़का होता है, रोज़ाना वो जंगल में जाता है और गांव वालों को परेशान करता है। जो है घर होते हैं, घर के करीब में बिल्कुल जो है जंगल है, वहाँ जाके रोज़ाना कहता है शेर आया शेर आया। पूरे लोग दौड़ कर जाते हैं, देखते हैं कि आखिर का, तो फिर पूरे आने के बोलते हैं नहीं मैं मजाक कर रहा था। फिर सेकंड थोड़े दिन के बाद भी वो क्या करता है, इसी तरह शेर आया शेर आया, तो पूरे गाँव वाले जमा होते, जाके देखते हैं अरे शेर आया, बोले नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा था। फिर थर्ड टाइम भी वो इसी करता है कि जब चिल्लाता है शेर आया शेर आया, तो गाँव वाले कहते कि ये तो भाई ऐसे मजाक करता, झूठा बच्चा है, झूठ बोलता, हमको बुलाता है। तीसरे दिन होता है कि लोग नहीं जाते, तो हकीकत में शेर आता और उसको खा लेता है। अल्लाह। तो बुजुर्गों दोस्तों, ये तो ऐसे तो कई सारे वाक़यात हैं झूठ बोलने के, झूठ से बचें। इस गुफ्तगू के बाद प्रोग्राम में कॉलर को शामिल कर रहे हैं और जानते हैं उनका सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। आपसे मेरा सवाल ये था कि जो लोग सूद खाते हैं उनके पास से चीजें लेने से क्या हमें भी उसका बराबर गुनाह मिलेगा? सूद खाते हैं, उसके बाद हम नहीं समझे हैं, दोबारा सवाल बताइए बहन। हेलो जी बोलिए बोलिए बोलिए। वालेकुम सलाम। दोबारा सवाल बताइए आप। जी, मेरा एक सवाल था कि जो लोग सूद खाते हैं उनके पास से क्या हम चीजें ले सकते हैं? अच्छा ठीक है, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? हम शालीबंडा हैदराबाद से कॉल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बहन शालीबंडे से कॉल करने के लिए। प्रोग्राम को आप मुशाहिदा करिए, मौलाना ज़रूर आपके सवाल का जवाब देंगे। जी, इसी तरह हमारे बहन ने हमसे कहा था कि रोज़े की हालत में बीवी को मारते हैं, झूठ बोलते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमला, जो हालत रोज़ा में झूठ को, बुरी बातों को और बुरे कामों को नहीं छोड़ते, फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ ताअमहु व शराबहु, अल्लाह को उसके रोज़े की कोई हाजत नहीं है कि वो भूखा और प्यासा रहे। तुम भूख और प्यास को छोड़ दिए अल्लाह के लिए और झूठ को नहीं छोड़े, तुम बुरी बात को नहीं छोड़े, गुनाहों को नहीं छोड़े, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को तुम्हारे से रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हारा रोज़ा क़ियामत के दिन मुंह पर मार दिया जाएगा। इसी तरह हमारे एक इस्लामी भाई ने बारादरी से हमसे सवाल किया कि क्या मैं ज़कात, मेरे एक पड़ोसी हैं वो कर्ज़े में मुब्तला है, क्या मैं उनको ज़कात दे सकता हूँ या नहीं। देखिए कुरान में तो आया कि जो है कर्ज़ा जो है जो क़ैद है, ग़ुलाम है, ग़ुलाम को आज़ाद करने के लिए कर्ज़ा दे सकते हैं। इसी तरह कोई कर्ज़दार है, कर्ज़ में मुब्तला है, तो उनके कर्ज़ को अदा करने के लिए भी ज़कात दे सकते हैं, शर्त है कि वो सय्यद ना हो, क्योंकि सय्यदों के बारे में बतलाया गया है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल है, नबी अलैहि सल्लम के घराने के हैं, इनको पाक माल से इनकी मदद किया जाए ताकि नबी अल्लाह और उसके रसूल सल्लम खुश हों। तो रसूलुल्लाह सल्लम की, अल्लाह की और रसूलुल्लाह की खुशी के लिए जो हम इनकी मदद करेंगे और इनको ज़कात नहीं दे सकते। हाँ कुछ और हीला हो सकता है,
وہ جو ہے ہیلے سے آپ دوسرے ہیلے سے زکوٰۃ دیں گے، مگر براہ راست ان کو زکوٰۃ کا پیسہ آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح شالی بنڈے سے ہمارے ایک بہن نے سوال کیا کہ لوگ سود کھاتے ہیں، کیا ہم ان سے کوئی چیز لے سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیں جو سود کھاتے ہیں حرام، آپ کو معلوم ہے کہ واضح یہ حرام کھاتے ہیں، آپ ان کے گھر میں سے جو ہے کھانے کی پینے کی چیزیں لے رہے ہیں، استعمال کی چیزیں لے رہے ہیں، تو یہ حرام ہے، منع ہے، نہیں لے سکتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ غلط طریقے سے کھاتے ہیں اور کماتے ہیں، آپ ان کی چیزیں استعمال ہو رہے تو کیا وہ چیز تمہارے لیے حلال ہو جائے گی؟ نہیں، وہ چیز تو حرام کی حرام ہی رہے گی۔ تو احتیاط کریں، ہم جو ہے ایسے چیزوں سے، ایسے لوگوں سے دور ہی رہے تو بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے سود سے، لعنت سے، اور ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ ماشاءاللہ مولانا سے آپ جواب کو سن رہے تھے۔ آئیے اس گفتگو کے بعد پروگرام میں ہم کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ یاد رکھے ہمارا پروگرام روزانہ ڈیلی 4 بجے سے لے کر 5:30 بجے تک براہ راست پیش کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے شرعی سوالات کر سکتے ہیں، مولانا آپ کے ضرور سوال کا جواب دیں گے۔ مولانا سید زادے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں، اس پر بھی وضاحت فرما دیجیے۔ اس سے قبل کے کالر کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ فرمائیے کیا سوال ہے؟ ہلو جی بولیے، ہلو فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہلو شاید رابطہ صحیح سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی میں آسما بس سے بات کر رہی ہوں، فرمائیے، چندرائن ہاتھما بات سے۔ بولیے۔ جی ایک سوال تھا۔ جی جی جو لوگ روزہ نہیں رہ سکتے وہ لوگ کو 2 ٹائم کا کھانا دینے کا ہے نا، جی اس کی جگہ میں اگر پیسے دے سکتے کسی سید لوگوں کو، جی پیسہ یا کوئی چیز یا پھر راشن کچھ بھی کر سکتے کیا سید لوگوں کو؟ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آپ پروگرام کو دیکھیے، مولانا ضرور سوال کا جواب دیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمارے اسلامی بہن نے ہم سے سوال کیا، کیا زکوٰۃ یا جو روزہ نہیں رکھ سکتے، روزے کا فدیے کی قیمت اور صدقہ فطر کیا سید کو دے سکتے ہیں؟ نہیں، سید کو نہیں دے سکتے ہیں۔ سید کو پاک مال سے ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ جو ہے زکوٰۃ وغیرہ ہم سید کو ہرگز نہیں دے سکتے ہیں، پاک مال سے ان کی مدد کریں گے۔ اسی طرح سوال کیا گیا کہ کیا سید کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ کیا نہیں دے سکتے، ہرگز نہیں۔ ایک سید صاحب استطاعت ہے اور وہ سید کو زکوٰۃ دینا چاہتے، کوئی بھی ہو، خواہ سید ہو، غیر سید ہو، شیخ، پٹھان، جو بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ کسی مستحق کو اور کسی جو ہے غیر سید کو زکوٰۃ دیں، کیونکہ دیکھیے ہمارے ذہن میں تو آتا رہے بھائی یہ تو اتنے مجبور ہے، تو کیا مجبوری کی ان کی مدد جو ہے زکوٰۃ سے کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اپنے پاک مال سے ان کی زکوٰۃ جو ہے مدد نہیں کر سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک ماں باپ سے، اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لیں۔ سب سے زیادہ عزیز تو رسول اللہ اور ان کی آل ہونی چاہیے ہمیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم تک دین پہنچایا ہوں۔ صحابہ کرے عرض کیا رسول اللہ ہمارا سب کچھ آپ پہ قربان ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں دین آپ تک پہنچایا ہوں، توحید الہی، اس کے عوض مجھے صرف میرے گھرانے سے محبت کرو، میرے گھرانے والوں سے محبت کرو، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا ہم پر فیضان ہے، اتنا ہم پر احسان ہے، ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو کیا ان کے گھرانے کی صرف زکوٰۃ ہی آئے تو ہم ان کا خیال کریں گے ورنہ نہیں کریں گے؟ زکوٰۃ ہی میں کیوں ہمدردی ہم بتاتے ہیں؟ زکوٰۃ کے علاوہ میں ہمدردی کیوں نہیں ہمیں اہل بیت سے؟ تو یہ بالکل غیر درست عمل ہے، زکوٰۃ، صدقہ فطر ان کو ہم نہیں دے سکتے۔ ماشاءاللہ ناظرین، وقت ہے اب پروگرام کے اختتام کا۔ مولانا نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا، ہم مولانا کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔
नादरीन मोहतरम, हमारे तमाम कॉलर्स का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे साथ जुड़े रहे। नादरीन, आपके इस मेज़बान हाफ़िज़ अब्दुल अज़ीम और रूबी चैनल की सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। हम दोबारा कल दिन में 4 बजे से 5:30 बजे तक आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।